جناب نیر مجیدی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ فرش مسرت پر تشریف لے آئیں۔ گزارش کی جاتی ہے اس جشن کے ناظم جناب نیر مجیدی صاحب سے کہ وہ باقاعدہ طور پر جشن کا آغاز کرائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی اللہ پیغام حسینی فیڈریشن کی جانب سے بہت ہی قدیم محفل ہے یہ، جو جشن امام حسن علیہ السلام کے عنوان سے ہر سال 14 رمضان کی شب میں منعقد ہوتی ہے، سو آج بھی اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بانی محفل جناب اصغر کنتوری صاحب یہاں تشریف فرما ہے، جو اس محفل کا اہتمام کرتے ہیں۔ خطیب انقلاب، خطیب محفل علی جناب مولانا سید عباس شاہ صاحب قبلہ نقوی تشریف لا چکے ہیں، لہذا چونکہ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے، لہذا میں گزارش کر رہا ہوں مشہور و معروف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور و معروف جمع سال قاری قرآن جناب ندیم نجفی صاحب کی خدمت میں جو تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس نورانی محفل کا آغاز فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نارة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسول النبي الكريم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. अज़मत इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर बुलंदतर सलावत। अब हज़रात से गुजारिश है कि बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम ख़ुसूसन बारगाह क़ाइम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में आमद
امام سبز قبا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک تحفہ ایک برائے تبریک و برائے تہنیت ایک بآواز بلند تحفہ صلوات پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام المعرفۃ بالعقل۔ صلوات بھیجیں محمد حضرات گرامی، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں مولا حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اور ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ اس شہر کا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے کی قدیم ترین محفل ہے، اس شہر کا قدیم ترین مقاصدہ ہے، جسے محترم جناب اظہر کنتوری صاحب ایک عرصے سے اس کو قائم کیے ہوئے ہیں، اور تمام اس ادارے کے حسینی فیڈریشن کے جو اراکین ہیں، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، مولا حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ خاص عنایت فرمائے۔ دیکھیے، قصیدہ خوانیاں، یہ محافل، یہ جشن عقیدت کا مظاہرہ بھی ہوتے ہیں، مودت و محبت کا مظاہرہ بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے آپ کے چھٹے امام حسن صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے غم میں غم و ہماری خوشی میں خوشی منائے، اس کی پیروی بھی ہے۔ لیکن یہ جشن صرف عقیدتاً نہیں ہوتے، یہ محافل، یہ مقاصدے فقط محبتاً نہیں ہوتے، بلکہ ان تمام تر مقاصدوں اور محافل و جشن کا ایک مقصد ہوتا ہے حصول معرفت امام برحق۔ یہ تمام تر شعراء جو نظم کے ذریعے اشعار پیش کرتے ہیں، مقررین تقریریں کرتے ہیں، ان سب کا مقصد ہے کہ امام برحق کی معرفت حاصل کی جائے۔ سب کا مقصد عرفان اہل بیت اطہار ہے، اس لیے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے قرآن سے لے کے احادیث معصومین تک جو حکم دیے گئے ہیں، اس میں مودت و محبت کے ساتھ سب سے اہم حکم ہے معرفت امام کو پہچاننا۔ چنانچہ حدیث سینکڑوں مرتبہ آپ نے سنی ہے کہ جو اپنے امام وقت کو، اپنے امام زمانہ کو پہچانے بغیر مر جاتا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب سب سے اہم ہے امام برحق کو پہچاننا۔ دیکھیے، پہچاننے کی اتنی اہمیت ہے کہ امام تو امام ہیں۔ خود اللہ نے بھی جب اپنی وحدت کا اعلان فرمایا تو کہا کہ کنتو کنز المخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ یعنی اللہ بھی صرف اپنے کو منوانا نہیں چاہتا ہے، اللہ بھی اپنے کو پہچانوانا چاہتا ہے۔ وحدت کی جانب سے بھی صرف اقرار کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ عرفان کا تقاضا ہے۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو پہچانا جائے۔ اور پھر امامت کے لیے یہ بات میں بہت مرتبہ پڑھتا رہتا ہوں کہ مسجد نبوی سجی ہوئی تھی، پیغمبر اسلام منبر پر تشریف فرما تھے، آپ موعظہ دے رہے تھے، شریعت کے مسائل بیان کر رہے تھے، اتنے میں مسجد کے دروازے میں شہر علم کے دروازے کا بیٹا داخل ہوا۔ مولا حسین اپنے نانا کو دیکھ کے دوڑنے لگے اور فرش مسجد نے جس میں امامت کے بوسے لینا شروع کیے۔ پیغمبر بیان فرما رہے تھے شریعت کے مسائل، لیکن سامنے آ گئے مرکز فضائل، تو نبی نے شریعت کے مسائل کو روکا، خود ممبر سے اترے، مولا حسین کو گود میں لیا، پھر ممبر پہ واپس آئے اور فرمایا حاضل حسین و فارفو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ یعنی نبی بھی مولا حسین کو منوانا نہیں چاہتے ہیں، پہچانوانا چاہتے ہیں۔ ہر منزل پہچاننے کی ہے، ہر منزل معرفت کی ہے، ہر منزل عرفان کی ہے۔ آپ میدان خیبر پر نظر ڈالیں تو فضائل خیبر بیان ہوتے ہیں، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ خود مولا علی بھی خیبر میں اپنی شجاعت کو منوانے کے لیے نہیں آئے تھے، اپنا لوہا منوانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اپنے کو پہچانوانے کے لیے آئے تھے۔ اس کی بیان دلیل یہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ جب مولا کائنات قلعہ خیبر کی طرف بڑھے
اور آپ نے پتھر پہ علم گاڑا تو ایک عالم تھا، یہودی عالم، جو قلعہ قموس پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ تورات کی تلاوت کر رہا تھا۔ جیسے ہی مولا علی نے پتھر پہ علم گاڑا، اس نے چونک کے ایک مرتبہ مولا علی کو دیکھا، پھر تورات کو دیکھا، اس کے بعد پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو مولا علی نے مسکرا کے فرمایا میرا نام علی ہے۔ تو جیسے ہی اس نے مولا علی کا نام علی سنا، ایک مرتبہ وہ تورات کو دیکھتا ہے، پھر مولا علی کو دیکھتا ہے، پھر تورات کو دیکھتا ہے، پھر مولا علی کو دیکھتا ہے۔ دیکھیں، یہودی تھا مگر آنکھوں کا دھنی تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہودی تھا مگر قسمت کا دھنی تھا کہ تورات بھی دیکھ رہا تھا اور قرآن بھی دیکھ رہا تھا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ انہیں کہ آپ ایک خاص منزل تک لانا ہے، ممدوح محفل تک گفتگو کو پہنچانا ہے، شعراء کرام آ جائیں، ماحول محفل سازگار ہو جائے، بس اتنی دیر کے لیے تقریر کرنا ہے کہ مولا نے فرمایا میرا نام علی ہے۔ تو اس نے اوراق تورات کو پلٹنا شروع کیا، اس کے بعد چیخ کے کہا کہ یہودیوں اب تمہاری خیر نہیں ہے، لیکن آج جو آیا ہے اس کا قصیدہ تورات میں بھی موجود ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ یہودی عالم نے مولا علی سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو مولا علی نے کہا میرا نام علی ہے۔ اس کے بعد مولا علی آگے بڑھے، سامنے سے مرحب نکل کے آیا، تو جب مرحب نکل کے آیا تو مولا علی نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اب دیکھیں، میدان ایک ہے، روز ایک ہے، جنگ ایک ہے، ذات ایک ہے، زبان ایک ہے، مگر زبان پر نام دو ہیں۔ مولا علی نے عالم سے اپنا نام علی بتایا، حیدر نہیں، مرحب سے اپنا نام حیدر بتایا، علی نہیں غور فرمایا آپ نے؟ بھائی عالم سے اپنا نام علی بتایا، اس سے اپنا نام حیدر نہیں بتایا، اور مرحب سے اپنا نام حیدر بتایا، اس سے اپنا نام علی نہیں بتایا۔ وجہ یہ ہے کہ نام علی تورات کے دامن میں موجود تھا، جو یہودی تورات پڑھ رہا تھا اس میں مولا علی کا نام موجود تھا، اور مرحب سے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، اس لیے کہا کہ مرحب کی ماں نے خواب دیکھا تھا، اور حیدر سے مرحب سے کہا تھا کہ جس کا نام حیدر ہو کبھی اس سے جنگ نہ کرنا۔ دیکھیں، مولا علی کا عالم کو اپنا نام علی بتانا اور مرحب کو اپنا نام حیدر بتانا، اس بات کا اعلان ہے کہ مولا علی خیبر میں اپنے کو منوانے نہیں آئے تھے، اپنے کو پہچنوانے آئے تھے۔ بھائی مجھے کہنے دیجئے کہ عالم کو وہ نام بتایا جو اس کے علم میں موجود تھا، اور مرحب کو وہ نام بتایا جو اس کے دل میں موجود تھا۔ بھائی مولا علی چاہتے کہ پہچانو، جسے سب کے علم کا علم ہوتا ہے اسے علی کہتے ہیں، جسے خوابوں تک کی خبر ہوتی ہے اسے حیدر کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ غور فرمائے، دیکھیے مقصد یہ ہے پہچانو، عرفان حاصل کرو۔ تو مولا علی خیبر میں اپنے کو صرف منوانا نہیں چاہتے، اپنے کو پہچنوانا چاہتے ہیں۔ آ جائیے غدیر میں 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، کجاووں کا ممبر ہے، نبی کا خطبہ ہے، رحل نبوت ہے، ولایت علی کا قرآن ہے، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کا ترانہ ہے۔ اس قصیدے کے ذریعے، اس ترانے کے ذریعے، اس اعلان ولایت کے ذریعے نبی بھی مولا علی کو منوانا نہیں چاہتے ہیں، پہچنوانا چاہتے ہیں۔ اگر صرف منوانا ہوتا تو کہتے کہ یہ علی مولا ہے، لیکن بات شروع ہوئی اللہ ہو مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنین کا مولا ہوں، مَنْ كُنْتُ مولا ہو فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ بھائی لفظ مولا کا آغاز مولا علی سے نہیں ہوا، یہی لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا، یہی لفظ نبی نے اپنے لیے استعمال کیا کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ اب قرآن سے پوچھے کہ نبی کس کے مولا ہیں، تو قرآن نے کہا نبی آدم کے مولا ہیں، نبی نوح کے مولا ہیں، نبی ابراہیم کے مولا ہیں، نبی موسیٰ کے مولا ہیں، نبی عیسیٰ کے مولا ہیں۔ تو جب نبی آدم کے مولا تو مولا علی آدم کے مولا، جب نبی نوح کے مولا تو مولا علی نوح کے مولا، جب نبی ابراہیم کے مولا تو مولا علی ابراہیم کے مولا، جب نبی موسیٰ کے مولا تو مولا علی موسیٰ کے مولا، جب نبی عیسیٰ کے مولا تو مولا علی عیسیٰ کے مولا۔ اب جب بزم سجی ہوتی ہے،
ولایت کا دریا جوش میں ہوتا ہے، سماعتیں متوجہ ہوتی ہیں، فضائل کا بیان ہوتا ہے، تو اکثر و بیشتر مجلسوں محفلوں میں نوجوان نعرے لگاتے ہیں کہ آدم کا مولا، نوح کا مولا، ابراہیم کا مولا، موسیٰ کا مولا، عیسیٰ کا مولا۔ ارے یہ نعرے بتاتے ہیں کہ جو فرش محفل پر بیٹھے ہیں یہ مولا علی کو ماننے والے نہیں بیٹھے ہیں، پہچاننے والے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد والے محمد۔ تو اذان گرامی ماننے سے زیادہ اہمیت ہے پہچاننے کی، اقرار سے زیادہ اہمیت ہے عرفان کی۔ حکم ہے کہ پہچانا جائے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کو پہچانا جائے، نبی چاہتے ہیں کہ ان کو پہچانا جائے، نبی چاہتے ہیں مولا حسین کو پہچانا جائے، مولا علی کو پہچانا جائے، اماموں کو پہچانا جائے۔ اب پہچانا جائے تو کیسے پہچانا جائے؟ تو دیکھیں پہچاننے کے لیے بصارت کافی نہیں ہے، پہچاننے کے لیے بصارت کے ساتھ بصیرت ضروری ہے۔ اب بہت غور سنیے گا، آخری منزل ہے، ایک لفظ ہے بصارت اور ایک لفظ ہے بصیرت۔ بصارت سے معرفت امام نہیں ہو سکتی، معرفت امام کے لیے بصارت کافی نہیں ہے، معرفت امام کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے۔ بصارت و بصیرت کا فرق کیا ہے؟ جو چہرے کی آنکھوں سے نظر آئے اسے بصارت کہتے ہیں، اور جو دل کی آنکھوں سے دکھائی دے اسے بصیرت کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ مزہ ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ بہت غور سنیے گا، اس کے لیے میں نے دیکھیں شعراء بیٹھے ہوئے، صاحب زبان بیٹھے ہوئے، ایک لفظ ہے بصارت اور ایک لفظ ہے بصیرت۔ بصارت اور ہے، بصیرت اور ہے۔ بصارت و بصیرت کا فرق یہ ہے کہ بصارت کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ بصارت کے لیے چہرے پہ آنکھیں ہونا ضروری ہیں، بصارت کے لیے آنکھوں میں روشنی ہونا ضروری ہے، بصارت کے لیے منظر میں اجالا ہونا ضروری ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ بصارت کے لیے آنکھیں ضروری ہیں، بصارت کے لیے آنکھوں میں روشنی ضروری ہے، بصارت کے لیے جس کو دیکھنا ہے اس کا بھی روشنی میں ہونا ضروری ہے۔ بھائی صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیں لاکھ آنکھوں میں روشنی ہو لیکن ابھی اس میں عزا خانے میں اندھیرا ہو جائے تو آنکھوں کی روشنی سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ دیکھنے کے لیے دو روشنیاں ضروری ہیں، آنکھ میں بھی روشنی ہونا چاہیے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، اور منظر بھی روشن ہونا چاہیے، توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ بہت غور سنیے گا جو بات میں عرض کر رہا ہوں۔ بصارت کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، بصارت کے لیے آنکھوں میں نور کی ضرورت ہے، بصارت کے لیے منظر میں اجالے کی ضرورت ہے۔ اور پھر بصارت کا معاملہ یہ ہے کہ آنکھوں میں نور ہے مگر آنکھوں کا معاملہ یہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے اصغر صاحب کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے عابد رضا صاحب کو دیکھ رہا ہوں۔ ادھر تشریف لے آئیں، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ میں اپنی آنکھوں سے سید بھائی کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے سب کو دیکھ سکتا ہوں لیکن میں اس وقت اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ توجہ فرمائیے، میں کیسے مشاہدے کی بات کروں؟ میں اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھیں نہیں دیکھ سکتا، اپنی پلکیں نہیں دیکھ سکتا، اپنی بھویں نہیں دیکھ سکتا، اپنا ماتھا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ عجیب بات ہے نا آنکھوں کا مسئلہ کہ اپنی آنکھوں سے میں سب کو دیکھ رہا ہوں، آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، مگر میں اپنی آنکھوں سے اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے کوئی آئینہ ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا ہے آپ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی میں نے آنکھوں سے عزا خانے کے باہر جو لوگ ہیں ان کو دیکھ لیا، آپ کو دیکھ لیا، ان کو دیکھ لیا، ان کو دیکھ لیا، مگر میں نے اپنی بھووں کو نہیں دیکھ سکتا، اپنی پلکوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں بھائی؟ چاہے جیسے سنیے گا، اس لیے کہ آنکھیں چہرے میں سب سے زیادہ قریب ہیں، ماتھا آنکھوں کے قریب ہے، پلکیں آنکھوں میں کے قریب ہیں۔ اس کا مطلب کبھی کبھی قربت بھی غیبت کا سبب بنتی ہے۔ ارے کیا صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھائی کبھی کبھی جو بہت قریب ہوتا ہے وہ بھی دکھائی نہیں دیتا، قربت بھی سبب غیبت بنتی ہے۔ نہ جانے آپ نے اس پہ غور کیا کہ نہیں، قربت بھی سبب غیبت بنتی ہے۔
بھویں آنکھوں کے قریب ہیں، ماتھا آنکھوں کے قریب ہے، رخسار آنکھوں کے قریب ہیں، اس وجہ سے ہم اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا مطلب جو سب سے قریب ہو اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، جو سب سے قریب ہو اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اس کے لیے کوئی آئینہ چاہیے۔ اب ملت مسلمہ مانتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں اپنے بندوں کی شہرگ جاں سے زیادہ قریب ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی اللہ فرما رہا ہے کہ میں بندوں کی شہرگ جاں سے زیادہ قریب ہوں، تو جب اللہ شہرگ سے زیادہ قریب ہے تو جب اپنا چہرہ اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا تو اللہ بھی اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے بھی کسی آئینے کی ضرورت ہے۔ بھائی اللہ کا چہرہ جس آئینے میں نظر آتا ہے اسی آئینے کو عین اللہ کہتے ہیں۔ دیکھیں ذرا سی تھوڑی سی وزنی سی بات ہے، لیکن آپ متوجہ ہو گئے، آپ نے داد دے دی ہے۔ اللہ شہرگ جہاں سے قریب ہے، تو جب بھویں قریب ہیں تو بغیر آئینے کے نہیں دکھائی دیتی، جبین قریب ہے تو اللہ بھی سب سے زیادہ قریب ہے۔ اب اللہ کو کیسے دیکھا جائے؟ تو اللہ نے اپنے لیے جس آئینے کو بنایا ہے اسی آئینے کو مولا علی کہتے ہیں کہ اللہ اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا۔ ارے اپنی آنکھوں سے اپنا چہرہ تو نظر نہیں آتا، وجہ اللہ کہاں سے نظر آ جائے گا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیے جناب عزادار اعظمی صاحب بھی آ گئے، شعراء بھائی انہی کے لیے سمجھے یہ ایک اذان ہو رہی ہے، اذان مودت ہے تاکہ نماز منقبت سج جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی مغرب کی نماز تو ہے نہیں کہ اذان ہوتے ہی لوگ آ جائیں ماہ رمضان میں۔ صلوات بھیجے محمد و آل۔ یہاں افطاری کا اہتمام نہیں ہے، سحری کا ہے، انشاءاللہ اس حساب سے مومنین بھی آتے رہیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بصارت، دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے بصارت اور ایک لفظ ہے بصیرت۔ امام کی معرفت بصارت سے نہیں ہو سکتی۔ بصارت کا مطلب دیکھنا، ایسا نہیں ہم نے امام کو دیکھ لیا اور پہچان لیا، امام نظر آ گئے ہم نے پہچان لیا، نہیں، امام کی معرفت بصارت سے نہیں ہو سکتی۔ اس کی سب سے بین دلیل ہے، میں نے ابھی عرض کیا 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، غدیر کا میدان تھا، رحل نبوت تھی، رحل نبوت پر قرآن ولایت تھا، مولا علی کا اعلان نبی نے دن کے اجالے میں کیا۔ 1.25 لاکھ آنکھیں مولا علی کو نبی کے ہاتھوں پر دیکھ رہی تھیں۔ کیا ہو رہا ہے آپ؟ بھائی مولا علی کو دن کے اجالے میں دیکھا گیا، نبی کے ہاتھوں پر دیکھا گیا، کجاووں کے ممبر پر دیکھا گیا، غدیر کے میدان میں دیکھا گیا۔ بھائی دیکھنے والے لاکھوں تھے، پہچاننے والے کتنے تھے؟ کیا ہو رہا ہے آپ؟ بھائی مجھے بتائیں، غدیر میں 1.25 لاکھ نے نبی کے ہاتھوں پر مولا علی کو دیکھا، لیکن امام برحق کتنوں نے مانا؟ یہ خلیفہ بلا فصل نے کتنوں نے پہچانا؟ یہ امام برحق ہیں کتنوں نے پہچانا؟ بھائی چند نام رہ جاتے ہیں، لاکھوں نے دیکھا مگر نہیں پہچان پائے، اس لیے کہ غدیر میں اکثریت وہ تھی جن کے پاس بصارت تھی، بصیرت نہیں تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میدان غدیر میں اکثریت وہ تھی جن کے پاس بصارت تھی، بصیرت نہیں تھی۔ اب یہ جملہ چاہے یہاں سمجھیے گا چاہے گھر جا کے سمجھیے گا، اس کا مطلب جہاں بصیرت نہیں ہوتی، جہاں بصیرت نہیں ہوتی وہاں پہلا امام نظر بھی آئے تب بھی پہچان نہیں پاتے۔ بھائی جہاں بصیرت نہیں ہوتی وہاں پہلے امام کو دیکھ کے بھی پہچانا نہیں جاتا، اور جہاں بصیرت ہوتی ہے وہاں 12واں نظر نہیں آتا مگر پہچان لیا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ خالی بصارت سے ہم نے دیکھا اور پہچان لیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بصارت کے ساتھ بصیرت ہونا چاہیے، امام کو صرف صاحب بصارت نہیں پہچان سکتا ہے۔ اب دیکھیے جملہ چاہے جیسے سنیے گا، شعراء بیٹھے، امام کی معرفت کے لیے صاحب بصیرت ہونا ضروری ہے۔ اس لیے چھٹے امام کے ایک سب سے خاص صحابی ہیں، چونکہ وہ صاحب بصیرت تھے لہذا ان کا نام ہی تھا جناب ابو بصیر۔
صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ صرف بصارت کی بنیاد پر معرفت امام نہیں ہو سکتی۔ بصارت میں ایک کمزوری اور بھی ہوتی ہے، وہ سن لیں اور میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ بھائی بصارت میں ایک کمزوری یہ بھی ہوتی ہے، بصارت کی ایک کمزوری یہ ہے کہ آنکھوں میں نور ہے مگر عزا خانے میں اندھیرا ہو جائے تو میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ بصارت کی ایک کمزوری یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ قریب ہو وہ نظر نہیں آ سکتا۔ اب بصارت کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ حج کا زمانہ ہے، خانہ کعبہ ہے، 5ویں امام ہیں، چاہنے والا امام کے قریب ہے، حاجیوں کا مجمع ہے، اور چاہنے والا خوش ہو کے کہہ رہا ہے کہ حضرت اس سال حاجی بہت آئے ہیں۔ تو امام نے کہا کہاں حاجی ہیں؟ کہا حضرت وہ دیکھیں سامنے حاجی، وہ دائیں حاجی، وہ بائیں حاجی۔ امام نے کہا کاہے سے دیکھ رہا ہو؟ کہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ امام نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، بصارت کا چراغ بجھایا، بصیرت کا سورج پلٹایا۔ کیا بنایا؟ امام نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور بصارت کا چراغ گل کیا، بصیرت کا سورج روشن کیا کہ اب دیکھو، اب جو دیکھا تو جنہیں حاجی کہہ رہا تھا وہ انسان بھی نہیں تھے۔ کیا یاد ہے؟ وہ درندے نظر آئے، وہ حیوان نظر آئے، وہ جانور نظر آئے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ بصارت و بصیرت کا فرق یہ ہے کہ بصارت سے شکل نظر آتی ہے اور بصیرت سے اصل نظر آتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ فرمایا بصارت سے شک نظر آئے گی، سامنے جو بیٹھے ہیں شک نظر آ جائے گی، لیکن کس کی اصل کیا ہے، اس کے اندر کون ہے، وہ انسان کس جانور کی فطرت پر ہے، اس کا مزاج کس حیوان کے جیسا ہے، یہ بصیرت سے سمجھ میں آتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام کی معرفت کے لیے خالی بصارت کافی نہیں، بصیرت ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر بصیرت نہیں ہوتی اور صرف بصارت ہوتی ہے تو ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ 15 ماہ رمضان کی تاریخ ہوتی ہے، خانہ بطول ہوتا ہے، آمد سبت رسول ہوتی ہے، اور کنیز کے پاس بصارت تھی، بصیرت نہیں تھی۔ مولا حسن گود میں ہوتے ہیں، نبی کہتے ہیں لاؤ میرے نواسے کو مجھے دے دو، تو وہ جس کے پاس بصارت تھی، بصیرت نہیں تھی، وہ کہتی ہے نبی اللہ ابھی رک جائیے، ابھی تو نہلایا نہیں ہے، ابھی تو غسل نہیں دیا ہے، ابھی تو پاک نہیں کیا ہے۔ یہ ہے بصارت۔ جہاں بصیرت نہیں ہوتی وہی امام کے غسل کے لوگ قائل ہوتے ہیں۔ فرمایا آپ نے، میں نے کیا عرض کیا؟ بصارت تھی، بصیرت نہیں تھی۔ اس نے کہا ابھی غسل دے دوں، ابھی پاک کر دوں، ابھی نہلا دوں، تو نبی کے تیوریوں بل پڑے۔ نبی نے کہا تو اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے۔ بصارت دیکھ رہی تھی کہ یہ بچہ ہے، بصیرت دیکھ رہی تھی کہ وہاں سے پاک کر کے بھیجا گیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بس گفتگو تمام ہو رہی ہے بھائی۔ پیغمبر اسلام بصیرت کی جانب متوجہ کریں کہ امام کو صرف بصارت کی نظر سے نہ دیکھنا، بصیرت سے دیکھنا۔ تو جب امام کو بصیرت سے دیکھو گے تو یہ جو کنیز نے کہا تھا کہ پہلے غسل دے دوں، پہلے پاک کر دوں، پہلے نہلا دوں، یہ کنیز نے کوئی قیاس نہیں بیان کیا تھا، یہ کنیز نے اپنا خیال نہیں سنایا تھا، یہ پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت تھی، یہ پیغمبر کا بتایا وہ مسئلہ تھا۔ پیغمبر ہی نے بتایا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے غسل دیا کرو، اسے پاک کیا کرو، داہنے کان میں اذان کہا کرو، بائیں کان میں اقامت کہا کرو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی پیٹھ ٹھوکتے، نبی کنیز کو انعام دیتے، نبی جزاک اللہ کہتے کہ کنیز ہو کے میری شریعت یاد ہے، مگر نبی نے ناراض ہو کے سمجھایا کہ امام کو بصارت سے نہ دیکھنا، بصیرت سے دیکھنا۔ اور بصیرت یہ کہہ رہی ہے کہ امام کو شریعت کی ترازو پر نہ تولنا، شریعت کو احکام معصوم کی ترازو بتاؤ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں نے گفتگو تمام کیا، اور یہ محافل، یہ قصیدہ خوانیاں، یہ جشن، یہ شعراء، یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ بصیرت کی آنکھیں کھلیں، امام کو پہچانا جائے، امام کو سمجھا جائے۔ امام صرف شرعی مسئلے بتانے والے کا نام نہیں ہے، امام صرف احکام دین پہنچانے والے کا نام نہیں ہے،
امام اللہ کی حجت کا نام ہے، اللہ کے نمائندے کا نام ہے۔ امام کی زبان اللہ کی زبان ہوتی ہے، امام کا وجود اللہ کی نمائندگی کرتا ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے۔ بصارت سے تو مولا حسن کو سب نے دیکھا تھا، لیکن خود امام نے اپنی معرفت کروائی ہے مسلسل، کہ جب ایک گستاخ دربار میں حضرت سے گستاخی کر رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی ہی قوت تھی اور معاذ اللہ اتنی ہی طاقت تھی تو آپ نے معاویہ سے صلح کیوں کر لی؟ وہ بصارت سے صلح دیکھ رہا تھا، اس نے بصارت سے صلح دیکھی تھی۔ امام نے ذرا سی چشم بصیرت وا کروائی، اور صرف اتنا کہا کہ کیا عورتیں بھی امام سے بحث کریں گی؟ تو مسکراتا ہوا آیا تھا اور روتی ہوئی گئی۔ کیا سنایا؟ صلوات بھیجے محمد تو معرفت کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے، بصیرت کے لیے عقل کی ضرورت ہے، عقل کے لیے فہم کی ضرورت ہے، فہم کے لیے شعور کی ضرورت ہے، شعور کے لیے شاعروں کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ لہذا میں نے گفتگو کو تمام کیا اور دعا کرتا ہوں وہ تمام مومنین جو اس وقت فرش محفل پر بیٹھے ہیں اور حسینی فیڈریشن کے وہ اراکین جو دنیا سے چلے گئے، امام حسن صاحب کے صدقے میں ان کے درجات بلند ہوں، جو موجود ہیں ان کو صحت و زندگی ملے۔ خصوصاً ہمارے اصغر بھائی بڑی جافشانی کے ساتھ مسلسل، کورونا کا زمانہ تھا، مشکلات کا دور تھا، ہر دور میں اس جشن کو آپ نے قائم و دائم رکھا، اور جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے تعاون کیا، ان سب کو مولا حسن کے دسترخوان کا صدقہ خاص ملے۔ ہم سب پر نگاہ کرم امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باقی رہے۔ روز محشر ہمارا شمار محبان اہل بیت، شیعان اہل بیت اطہار میں ہو، اور جلد از جلد حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل ہو۔ اچھا، ہمارے سید بھائی نے بتایا کہ جناب شکیل عباس صاحب اس وقت نہایت علیل ہیں، ICU میں ہیں۔ آئیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ان کے لیے بھی دعا کریں کہ مولا حسن مجتبیٰ کے صدقے میں ان کو صحت کلی حاصل ہو، اور اس وقت شام میں معاویہ زادے، امیہ زادے جو اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں پر مظالم کر رہے ہیں، اللہ ان کے اوپر عذاب شدید نازل فرمائے، اور وہ افراد کے جن کے دلوں میں ان اہل بیت کے دشمنوں کے لیے، ان معاویہ زادوں کے لیے، ان یزید زادوں کے لیے، ان امیہ زادوں کے لیے محبت ہے، ان میں بھی جو قابل اصلاح ہوں یا اللہ ان کی اصلاح ہو جائے، لیکن جو قابل اصلاح نہ ہوں ان کا شمار بھی انہی معاویہ زادوں میں ہو، اور ان کے اوپر بھی عذاب شدید نازل ہو۔
السلام علیکم حاضرین السلام علیکم حاضرین محفل. آپ سب کو ہمارے دوسرے امام حضرت حسن علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. اسی کی آمد میں مولا علی کا ایک قصیدہ پیش کرتا ہوں. لافتہ شاہ ذوالفقار علی میرا مرشد میرا سردار علی یا علی میرا مرشد میرا سردار علی. علی کے نام سے ستاروں نے روشنی پائی. علی جو آئے تو دنیا میں زندگی آئی. علی کے دم سے ہی سارا نظام چلتا ہے. وہی تو ہے جو سب انتظام کرتا ہے. ہوا کو دیتا ہے رفتار علی میرا مرشد میرا سردار علی یا علی میرا مرشد میرا سردار علی. ہماری ماں نے ہم کو یہی سکھایا ہے. ملا کے دودھ میں نادے علی پلایا ہے. زمانہ لاکھ مخالف ہو ہم نہیں ڈرتے. یہ ہم نے دیکھ لیا ہے علی علی کر کے. مدد کو آتا ہے ہر بار علی میرا مرشد میرا سردار علی یا علی میرا مرشد میرا سردار علی. علی امام ہے سارا جہاں غلام علی. ہماری جان جوانی تمہارے نام علی. علی سے جلتا ہے جو بھی علی کا منکر ہے. قرآن پڑھتا ہے قول نبی کا منکر ہے. اس پہ لعنت ہے بے شمار علی میرا مرشد میرا سردار علی یا علی میرا مرشد میرا سردار علی. خدا کے گھر میں ولادت خدا کی مرضی ہے. علی ارادہ قدرت خدا کی مرضی ہے. تیری آمد پہ فرشتوں نے گھر سجایا ہے.
تیرے واسطے کہ ایسا گھر بنایا ہے، کھل کے کعبے کی دیوار علی میرا مرشد میرا سردار علی یا علی میرا مرشد میرا سردار علی۔ ارے او بغض کے مارو تمہیں بھی مرنا ہے، علی کا ذکر بہر پل تم کو کرنا ہے، مرو گے مر کے جو اپنی لحد میں جاؤ گے، علی سے کس طرح پھر تم خود کو تم بچاؤ گے۔ سامنے بیٹھا ہے اس پار علی میرا مرشد میرا سردار علی یا علی میرا مرشد میرا سردار علی۔ نعرے صلوات۔ ہر ایک لفظ ہے سورج میرا برائے حسن، ہر ایک لفظ ہے سورج میرا برائے حسن، میرے لبوں پر بھی روشن ہے یوں ثنائے حسن، میرے لبوں پر بھی روشن ہے یوں ثنائے حسن، یہ ساتوں آسماں اس کو بلند کیسے کریں، یہ ساتوں آسماں اس کو بلند کیسے کریں، کسی کو اپنی نظر سے اگر گرائیں حسن، کسی کو اپنی نظر سے اگر گرائیں حسن، وہ جب بھی چاہے نیا آفتاب خلق کرے، وہ جب بھی چاہے نیا آفتاب خلق کرے، نصیب سے جسے مل جائے خاک پائے حسن، نصیب سے جسے مل جائے خاک پائے حسن، نصیب سے جسے مل جائے خاک پائے حسن، وہ دشمنان حسن کو پسند کیسے کروں، میں دشمنان حسن کو پسند کیسے کروں، میں دشمنان حسن کو پسند کیسے کروں، میرا خدا بھی وہی ہے جو خدائے حسن، میرا خدا بھی وہی ہے جو خدائے حسن، وہاں پر کچھ نہیں ذرے کی حیثیت کے جہاں، وہاں پر کچھ نہیں ذرے کی حیثیت کے جہاں، تلاش کرتا ہے سورج بھی نقش پائے حسن، تلاش کرتا ہے سورج بھی نقش پائے حسن۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ ذکر حسن سے رہتا ہوں سرشار رات دن، ذکر حسن سے رہتا ہوں سرشار رات دن، صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ یا علی ایک اور ایک اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ذکر حسن سے رہتا ہوں سرشار رات دن، سب میں حسین مشغلہ یہ زندگی کا ہے، مہکے ہوئے ہیں گلشن ذکر حسن کے پھول، محسوس ہو رہا ہے کہ موقع خوشی کا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ موقع خوشی کا ہے، ان کے ہر ایک عدو پر تبرہ کیا کرو، ان کے ہر ایک عدو پر تبرہ کیا کرو، سب میں بڑا ثبوت یہی دوستی کا ہے، سب میں بڑا ثبوت یہی دوستی کا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ آغوش سیدہ ہیں گلے تل لیے ہوئے، آغوش سیدہ ہیں گلے تل لیے ہوئے، جیسے صدف گود میں گوہر لیے ہوئے،
جیسے صدف گود میں گوہر لیے ہوئے پہلے امام دوسرا رہبر لیے ہوئے، پہلے امام دوسرا رہبر لیے ہوئے، پیش رسول آئے ہیں حیدر لیے ہوئے، پیش رسول آئے ہیں حیدر لیے ہوئے، خوش ہو کے دے رہے ہیں اذاں گوش طفل میں، خوش ہو کے دے رہے ہیں اذاں گوش طفل میں، آغوش میں حسن کو پیمبر لیے ہوئے، آغوش میں حسن کو پیمبر لیے ہوئے، آغوش میں حسن کو پیمبر لیے ہوئے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد با۔ میں تم کو کیا بتاؤں کہ کیا کیا علی کیا کیا حسن کا ہے، میں تم کو کیا بتاؤں کہ کیا کیا حسن کا ہے، قرآن ہے حسن کا تو کعبہ حسن کا ہے، قرآن ہے حسن کا تو کعبہ حسن کا ہے، دنیا ثنا کرے نہ کرے اس کی فکر کیا، قرآن کے لبوں پر قصیدہ حسن کا ہے، قرآن کے لبوں پر قصیدہ کیا تعریف ہو، واہ 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 دانش صاحب ادھر تشریف بھائی آئیے تشریف اولاً ایک قطع بارگاہ محمود عرض کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں حضرات۔ شام کا حاکم ابو سفیان جیسے کا پسر، کیا تقابل اس کا ابن حیدر کرار سے، چل رہی تھی حکم حاکم سے جو حیدر کے خلاف، کاٹ دی ہیں وہ زبانیں صلح کی تلوار سے، چل رہی تھی حکم حاکم سے جو حیدر کے خلاف، کاٹ دی ہیں وہ زبانیں صلح کی تلوار سے، کاٹ دی ہیں وہ زبانیں صلح کی تلوار سے۔ ایک قطع بارگاہ وفا میں ملازم فرمایا کرتا ہوں۔ شام ہجرت بستر مرسل پر جب سوئے علی، دیکھنے والوں کو پیغم برکا دھوکا ہو گیا، اس شرف پر کیوں نہ ہوں قربان عباس علی، اس شرف پر کیوں نہ ہوں قربان عباس علی،
آپ پر صفین میں حیدر کا دھوکہ ہوگا آپ پر صفین میں حیدر کا دھوکہ ہو گیا آپ پر صفین میں حیدر کا دھوکہ. یہاں سے ایک مطلع چند اشعار قصیدے امام حسن علیہ السلام ملاحظہ فرمائیں. عرض کرتا ہوں ایک صلوات پڑھیں حضرات. عرض کرتا ہوں یہ خود کہہ رہا ہے سراپا حسن کا یہ خود کہہ رہا ہے سراپا حسن کا پیمبر کا جلوہ ہے جلوہ حسن کا پیمبر کا جلوہ ہے جلوہ حسن کا جلے لاکھ یہ جلنے والا حسن کا جلے لاکھ یہ جلنے والا حسن کا نہ چھوڑوں گا میں نام لینا حسن کا نہ چھوڑوں گا میں نام لینا حسن کا. خواص کا مجمع ہے قطبہ شعراء سے ملاحظہ فرمائیں بطور خاص توجہ. ملیں گی مجھے فاطمہ کی دعائیں ملیں گی مجھے فاطمہ کی دعائیں جو میں پڑھ رہا ہوں قصیدہ حسن کا. ملیں گی مجھے فاطمہ کی دعائیں جو میں پڑھ رہا ہوں قصیدہ حسن کا. یہ معصومہ کے گھر کی پہلی خوشی ہے. ملاحظہ کریں یہ معصومہ کے گھر کی پہلی خوشی ہے شادہ کیے سب کو آنا حسن کا. یہ معصومہ کے گھر کی پہلی خوشی ہے شادہ کیے سب کو آنا حسن کا. یہ ہے عید رضوان جنت کی دوہری یہ ہے عید رضوان جنت کی دوہری لباس جنا لے کے آنا حسن کا. ادب یہ ہے عید رضوان جنت کی دوہری لباس جنا لے کے آنا حسن کا. خدا نے جو تطہیر کی بھیجی آیت خدا نے جو تطہیر کی بھیجی آیت تھا زیر کسا کل گھرانہ حسن. خدا نے جو تطہیر کی بھیجی آیت تھا زیر کسا کل گھرانہ حسن کا. آخری شعر و مقطع. نہ بڑھ جائے کیوں میرے روزوں کی قیمت نہ بڑھ جائے کیوں میرے روزوں کی قیمت
قیمت وظیفہ ہے لب پر میرے یا حسن کا نہ بڑھ جائے کیوں میرے روزوں کی قیمت نہ بڑھ جائے کیوں میرے روزوں کی قیمت وظیفہ ہے لب پر میرے یا حسن کا وظیفہ ہے لب پر میرے یا حسن کا ندیم سے بڑھ کے شرف کیا ہو میرا ندیم سے بڑھ کے شرف کیا ہو میرا کہ ہوں چاہنے والا مولا حسن کا ندیم سے بڑھ کے شرف کیا ہو میرا ندیم سے بڑھ کے شرف کیا ہو میرا کہ ہوں چاہنے والا مولا حسن کیا کہنا حضرات گرامی قدر سلام علیکم. واقعاً موجودہ صورتحال میں نیر مجدید صاحب کی اہلیہ کے 3 بلاکج ہیں اور ڈاکٹروں نے آپریشن کے لیے کہا ہے، لیکن اگر میرے مولا چاہیں تو وہ نوبتی نہیں آئے گی، وہ بغیر آپریشن کے بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں. آپ حضرات دعا کیجئے کہ جلد از جلد ان کی صحت یابی. یہ مولا کا غلام بھی اردب میں آ گیا ہے. بہرحال انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی مداح ہیں، ان کے شفا ملے گی انشاءاللہ. عرض کروں چند شعر ملاحظہ فرمایا. عرض کرتا ہوں کہ قلم کو تیغ بنانا حسن ہی جانتے ہیں، قلم کو تیغ بنانا حسن ہی جانتے ہیں، اور یہ تیغ کب ہے چلانا حسن ہی جانتے ہیں. قلم کو تیغ بنانا حسن ہی جانتے ہیں، یہ تیغ کب ہے چلانا حسن ہی جانتے ہیں، یہ تیغ کب ہے چلانا حسن ہی جانتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں کہ بتا رہی ہے یہ تحریر صلح و نامے کی، بتا رہی ہے یہ تحریر صلح و نامے کی، منافقت کو مٹانا حسن ہی جانتے ہیں.
بتا رہی ہے یہ تحریر صلح و نامے کی، منافقت کو مٹانا حسن ہی جانتے ہیں۔ اہل لکھنؤ تشریف فرمائے، خطبہ تشریف فرمائے، شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، نیئر صاحب عرض کرتا ہوں کہ منافقت کو مٹانا حسن ہی جانتے ہیں، معاویہ تیرے دل میں جو درد اٹھتا ہے، معاویہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ معاویہ تیرے دل میں جو درد اٹھتا ہے کب سے کتنا پرانا حسن ہی جانتے ہیں۔ معاویہ تیرے دل میں جو درد اٹھتا ہے، معاویہ تیرے دل میں جو درد اٹھتا ہے کب سے کتنا پرانا حسن ہی جانتے ہیں، ہے کب سے کتنا پرانا حسن ہی جانتے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ کہاں پا کیا ہے کلام خدا میں اور کیوں ہے، کہاں پا کیا ہے کلام خدا میں اور کیوں ہے، یہ جانتا ہے زمانہ حسن ہی جانتے ہیں۔ کہاں پا کیا ہے کلام خدا میں اور کیوں ہے، کہاں پا کیا ہے کلام خدا میں اور کیوں ہے، یہ جانتا ہے زمانہ حسن ہی جانتے ہیں، یہ جانتا ہے زمانہ حسن ہی جانتے ہیں۔ مدد کے وقت نہ شرمندہ ہو کوئی سائل، مدد کے وقت نہ شرمندہ ہو کوئی سائل، نظر سے چہرہ چھپانا حسن ہی جانتے ہیں، نظر سے چہرہ چھپانا حسن ہی جانتے ہیں، نظر سے چہرہ چھپانا حسن ہی جانتے ہیں۔ عزیزہ صاحب یہ شعر بھی فیضان میاں ملاحظہ فرمائیے گا، بھیا ناصر صاحب ملاحظہ فرمائیے گا، عرض کر رہا ہوں کہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہ بیٹے ہیں شب ہجرت میں سونے والے کے، یہ بیٹے ہیں شب ہجرت میں سونے والے کے، تو قسمتوں کو جگانا حسن ہی جانتے ہیں۔ یہ بیٹے ہیں شب ہجرت میں سونے والے کے، یہ بیٹے ہیں شب ہجرت میں سونے والے کے، یہ بیٹے ہیں شب ہجرت میں سونے والے کے، تو قسمتوں کو جگانا حسن ہی جانتے ہیں، تو قسمتوں کو جگانا حسن ہی جانتے ہیں، کہ امام وقت ہیں ہر شے کا ان میں احسا ہے، امام وقت ہیں ہر شے کا ان میں احسا ہے، کسی کی بگڑی بنانا حسن ہی جانتے ہیں۔ امام وقت ہیں ہر شے کا ان میں احسا ہے، تو کسی کی بگڑی بنانا حسن ہی جانتے ہیں، کہ پدر کے شیعوں کی کرتے ہیں پرسش احوال، پدر کے شیعوں کی کرتے ہیں پرسش احوال، تعلقات نبھانا حسن ہی جانتے ہیں۔ پدر کے شیعوں کی کرتے ہیں پرسش احوال، تعلقات نبھانا حسن ہی جانتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہی بتائیں گے ہم کو فضیلت شب قدر، ملاحظہ فرمائیے بھیا ملاحظہ، کہ یہی بتائیں گے ہم کو فضیلت شب قدر، یہ رات کیوں ہے یگانہ حسن ہی جانتے ہیں۔ یہی بتائیں گے ہم کو فضیلت شب قدر،
یہ رات کیوں ہے یگانہ حسن ہی جانتے ہیں، یہ رات کیوں ہے یگانہ حسن ہی جانتے ہیں، بتا رہا ہے زمانے کو ان کا دسترخوان، بتا رہا ہے زمانے کو ان کا دسترخوان، ادب سے کھانا کھلانا حسن ہی جانتے ہیں۔ بتا رہا ہے زمانے کو ان کا دسترخوان، ادب سے کھانا کھلانا حسن ہی جانتے ہیں، ہے صلح نامے کی لفظوں میں شولگی پنہا، ہے صلح نامے کے لفظوں میں شولگی پنہا، منافقوں کو جلانا حسن ہی جانتے ہیں۔ ہے صلح نامے کی لفظوں میں شولگی پنہا، ہے صلح نامے کے لفظوں میں شولگی پنہا، منافقوں کو جلانا حسن ہی جانتے ہیں۔ آخری شعر کہ معاویہ بن سفیان تیری شہرک پر، معاویہ بن سفیان تیری شہرک پر قلم سے زخم لگانا حسن ہی جانتے ہیں۔ معاویہ بن سفیان تیری شہرک پر قلم سے زخم لگانا حسن ہی جانتے ہیں۔ حسن فراز کے ایسے حقیر ذرے کو، حسن فراز کے ایسے حقیر ذرے کو ایک آفتاب بنانا حسن ہی جانتے ہیں، ایک آفتاب بنانا حسن ہی جانتے ہیں، ایک آفتاب بنانا یہ جانتا، ایک آفتاب بنانا حسن ہی جانتے ہیں۔ کون سا کہ ایک درود بھیج دے محمد والے کہ کہاں پا کیا ہے کلام خدا میں اور کیوں ہے، کہاں پا کیا ہے کلام خدا میں اور کیوں ہے، یہ جانتا ہے زمانہ حسن ہی جانتے ہیں، یہ جانتا ہے زمانہ حسن ہی جانتے ہیں۔ یہ بیٹے ہیں شب ہجرت میں سونے والے کے، یہ بیٹے ہیں شب ہجرت میں سونے والے کے، یہ بیٹے ہیں شب ہجرت میں سونے والے کے، یہ قسمتوں کو جگانا حسن ہی جانتے ہیں، تو قسمتوں کو جگانا حسن ہی جانتے ہیں۔ حضرات کل ایکو ہونا ہے میرا، تو حضرات آپ حضرات دعا فرما دیے گا کہ اللہ مولا اپنے فضل و کرم سے سب پر رسول خدا آپ سبھی کو جشن بہت مبارک ہو۔ چند شعر ہے آج ولادت
ولادت امام حسن کی ہے آج ولادت امام حسن کی یہ پونور محفل امام حسن کی یہ پونور محفل امام حسن کی جو جلتے ہیں ان کو ہم جلاتے رہیں گے جو جلتے ہیں ان کو ہم جلاتے رہیں گے کریں گے ہمیشہ مدد امام حسن کی کریں گے ہمیشہ مدد امام حسن کی جو کہتے سلیحہ امام حسن کی جو کہتے سلیحہ امام حسن کی وہ سب سے بڑی ہار ہے معاویہ کی وہ سب سے بڑی ہار ہے معاویہ کی سب دے اخلاق کتنا دیر میں اچھا لکھا ہے اخلاق کتنا دیر میں اچھا لکھا ہے قاتل کے بھی لبوں پر قصیدہ لکھا ہے قاتل کے بھی لبوں پر قصیدہ لکھا ہے حساب جے قاتل کے بھی لبوں پر قصیدہ لکھا ہے حساب جے اخلاق کتنا دیر میں اچھا لکھا ہے قاتل کے بھی لبوں پر قصیدہ لکھا ہے نام خدا لکھا ہے کعبہ لکھا ہے نام خدا لکھا ہے کعبہ لکھا ہے واجب کی سرحدوں پر بھی قبضہ لکھا ہے واجب کی سرحدوں پر بھی قبضہ لکھا ہے اس واسطے ثنا کے فقط بوجھ ہے شجر اس واسطے ثنا کے فقط بوجھ ہے شجر میری زمین فکر پر سایہ لکھا ہے میری زمین فکر پر سایہ لکھا ہے ذاتی کہاں ہے میرے منور کی روشنی ذاتی کہاں ہے میرے منور کی روشنی بخشا ہوا یہ سارا اجالا لکھا ہے بخشا ہوا یہ سارا اجالا لکھا ہے منکر نکیر سونے دو آرام سے مجھے منکر نکیر سونے دو آرام سے مجھے محفوظ میری آنکھوں میں چہرہ لکھا ہے محفوظ میری آنکھوں میں چہرہ لکھا ہے حاضرین محفل السلام علیکم ممدو کی بارگاہ میں ایک مطلب اور چند اشعار پیش خدمت مطلب بطور خاص دیکھیں سرکار کہ لباس خلد تو ہم خلد جا کے دیکھیں گے بطور خاص دیکھیں مطلب کہ لباس خلد تو ہم خلد جا کے دیکھیں گے ارے لباس خلد تو ہم خلد جا کے دیکھیں گے مگر
حسن تو یہیں پر منگا کے دیکھیں گے کہ مگر حسن تو یہیں پر منگا کے دیکھیں گے. اور شعر دیکھیں گے بطور خاص کہ گرے گا تاج تیرے سر سے شام کے حاکم. ارے گرے گا تاج تیرے سر سے شام کے حاکم. ارے میرے امام جو نظریں اٹھا کے دے. ارے گرے گا تاج تیرے سر سے شام کے حاکم. ارے میرے امام جو نظریں اٹھا کے دیکھیں گے. اور در حسین کی جب خاک ہم لگائیں گے. ارے در حسین کی جب خاک ہم لگائیں گے ہمارے چہرے کو یوسف بھی آ کے دیکھیں گے. بہت اچھا. ارے در حسین کی ہم خاک ہم لگائیں گے ہمارے چہرے کو یوسف بھی آ کے دیکھیں گے. او ہے کون کون کہ ہے کون کون حسب اور نسب کا پاکیزہ. ہے کون کون حسب اور نسب کا پاکیزہ. علی کے نام کا نعرہ لگا کے دے. بہت ارے ہے کون کون حسب اور نسب کا پاکیزہ. علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھیں گے. ایک شعر دیکھیں گے بہت نازک شعر ہے, سماعت فرمائیں گے کہ کہا صغیر نے تھک جائے جس جگہ ہمت. ارے کہا صغیر نے تھک جائے جس جگہ ہمت. ارے اسی مقام پہ ہم مسکرا کے دے. ارے کہا صغیر بہت شکریہ کرے کہا صغیر نے تھک جائے جس جگہ ہمت. ارے کہا صغیر نے تھک جائے جس جگہ ہمت. اسی مقام پہ ہم مسکرا کے دیکھیں گے. اور آخری شعر دیکھیں گے کہ در حسین پہ اپنی جبین جھکاؤ تو. ارے در
در حسین پہ اپنی جبھی جھکاؤ تو ارے بڑے بڑے تمہیں نظریں اٹھا کے دے، ارے در حسین پہ اپنی جبھی جھکاؤ تو ارے بڑے بڑے تمہیں نظریں اٹھا کے دیکھیں. بہت اچھا. حسن بھائی ادھر آئیے. نہیں مجھے جانا بھی ہے اور جگہ بھی جانا تھا تو اس لیے میں نے، ورنہ ایک اور نعرے صلوات کا سہارا دیا. ایک مطلع اور پاسا شعر. مطلع ناصر بھائی. حسن کی زلف کے جو پیچ و خم سے لپٹے ہیں، حسن کی زلف کے جو پیچ و خم سے لپٹے ہیں، وہ باشعور ہیں ابر کرم سے لپٹے ہیں، وہ باشعور ہیں ابر کرم سے لپٹے ہیں. اور یہ مفلسوں کو خبر ہے یہیں سے ملتا ہے، یہ مفلسوں کو خبر ہے یہیں سے ملتا ہے، در حسن سے وہ کتنے بھرم سے لپٹے ہیں، در حسن سے وہ کتنے بھرم سے لپٹے ہیں. اور یہ شعر خاص توجہ ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا فیدیو بھائی، دیکھیے گا انجم صاحب، نیار بھائی، یہ شعر خاص توجہ ملاحظہ کیے گا. ستم کی موت بنے گی یہ صلح کی تحریر، ستم کی موت بنے گی یہ صلح کی تحریر، کہ ذوالفقار کے تیور قلم سے لپٹے ہیں، کہ ذوالفقار کے تیور قلم سے لپٹے ہیں، کہ ذوالفقار کے تیور قلم سے لپٹے ہیں. اور یہ شعر ملاحظہ کیے گا. نشان کعبہ سے منہ پھیرے منکرین علی، نشان کعبہ سے منہ پھیرے منکرین علی،
کیا جو غلاف حرم سے لپٹے ہیں، ملے گا کیا جو غلاف حرم سے لپٹے ہیں۔ اور یہاں سے مسلسل دو شعر خاص توجہ، فطری بھائی خاص توجہ، نیر بھائی دیکھیے گا خاص دونوں شعر ابو ذر صاحب ملاحظہ کیے گا۔ طواف کرنے وہ کعبے میں آ گیا لیکن طواف کرنے وہ کعبے میں آ گیا لیکن خیال اس کے ابھی بھی صنم سے لپٹے ہیں، خیال اس کے ابھی بھی صنم سے لپٹے ہیں، خیال اس کے ابھی بھی صنم سے لپٹے ہیں، خیال اس کے۔ اور اسی لیے تو ہوئے ہیں وہ بت شکن کے خلاف۔ ملاحظہ کیا گا مصرع ثانی اور قافیہ خاص توجہ۔ اسی لیے تو ہوئے ہیں وہ بت شکن کے خلاف، وہ کلمہ گو ابھی پچھلے دھرم سے لپٹے ہیں، وہ کلمہ گو ابھی پچھلے دھرم سے لپٹے ہیں، وہ کلمہ گو ابھی پچھلے دھرم سے لپٹے۔ آخری دو شعر۔ ہمیں سکینہ نے باندھا ہے بولا مشکیزہ، ہمیں سکینہ نے باندھا ہے بولا مشکیزہ، اسی لیے تو ابھی تک علم سے لپٹے ہیں، اسی لیے تو ابھی تک علم سے لپٹے ہیں۔ اور یہ آخری شعر خاص توجہ ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا۔ شہید ہو کے بھی ٹوٹا نہ دوستی کا بھرم، شہید ہو کے بھی ٹوٹا نہ دوستی کا بھرم، حبیب آج بھی شے کے قدم سے لپٹے ہیں، حبیب آج بھی حبیب آج بھی شے کے قدم سے لپٹے ہیں، ہمیں سکینہ نے باندھا ہے بولا مشکیزہ، اسی لیے تو ابھی تک علم سے
آپ لوگ آگے آ جائیں، ذرا سا آگے آ جائیں. ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات پڑھیں. کہ میں ذکر امام حسن کر رہا ہوں، میں ذکر امام حسن کر رہا ہوں، معطر یہ بزم سخن کر رہا ہوں، میں ذکر امام حسن کر رہا ہوں، تبرے سے وہ باک پن کر رہا ہوں، تبرے سے وہ باک پن کر رہا ہوں، تبرے سے وہ باک پن کر رہا ہوں، منافق دلوں میں چبھن کر رہا ہوں، میں ذکر امام حسن کر رہا ہوں. سورہ شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیں بطور خاص کہ حسن آ گئے تو نبی پھر نہ بولے. انجم بھائی، حسن آ گئے تو نبی پھر نہ بولے، حسن آ گئے تو نبی پھر نہ بولے، میں محسوس ذوف بدن کر رہا ہوں، میں ذکر امام حسن کر رہا ہوں، میں ذکر امام حسن کر رہا ہوں. شعر حاضر کرتا ہوں، بطور خاص دیکھیں گے عزادار بھائی. کہ قلم بولا رک تیغ چلنے دے مجھ کو، قلم بولا رک تیغ چلنے دے مجھ کو، قلم بولا رک تیغ چلنے دے مجھ کو، میں ٹکڑے سیاست کا تن کر رہا ہوں، میں ذکر امام حسن کر رہا ہوں. یہ بھی شعر دیکھیں گے کہ منگانا ہے مجھ کو کفن کربلا سے، منگانا ہے مجھ کو کفن کربلا سے، منگانا ہے مجھ کو کفن کربلا سے، لباس بقا کے جتن کر رہا ہوں، میں ذکر امام حسن کر رہا ہوں، میں ذکر امام حسن کر رہا ہوں. کہ فرشتوں کبھی مجھ سے فرصت میں ملنا، فرشتوں کبھی مجھ سے فرصت میں ملنا، فرشتوں کبھی مجھ سے فرصت میں ملنا، ابھی مدحت پنجتن کر رہا، میں ذکر امام حسن کر رہا ہوں، فرشتوں کبھی مجھ سے فرصت میں ملنا، فرشتوں کبھی مجھ سے فرصت میں ملنا، ابھی مدحت پنجتن کر رہا ہوں، میں ذکر امام حسن کر رہا ہوں. مقطع بھی دیکھیں گے بطور خاص. گناہگار ہوں آبے ذکر حسن سے، گناہگار ہوں آبے ذکر حسن سے، گناہگار ہوں آبے ذکر حسن سے، ظفر پاک اپنا دہن کر رہا ہوں،
میں ذکر امام حسن کر رہا ہوں. فرشتوں کبھی مجھ سے فرصت میں ملنا، فرشتوں کبھی مجھ سے فرصت میں ملنا. ابھی مدحت پنجتن کر رہا ہوں، میں ذکر امام حسن کر رہا ہوں. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود بھیجے محمد وآل محمد پر. ایک مطلع ایک شعر ملاحظہ فرمائیں بارگاہ ممدوح میں کہ آج سورج کی ہے ضیاء بھی ہری، آج سورج کی ہے ضیاء بھی ہری، اور چلنے لگی ہوا بھی ہری. آج سورج کی ہے ضیاء بھی ہری، اور چلنے لگی ہوا بھی ہری. آ رہے ہیں حسن زمانے میں، سرخ پھولوں کی ہے قبا بھی ہری. آ رہے ہیں حسن زمانے میں، سرخ پھولوں کی ہے قبا بھی ہری. آ رہے ہیں حسن زمانے میں، سرخ پھولوں کی ہے قبا بھی ہری. درود بھیجے محمد والے محمد پر. ایک مطلع ایک شعر ملاحظہ فرمائیں کہ انداز گفتگو کبھی لہجہ بدل گیا، انداز گفتگو کبھی لہجہ بدل گیا. دولت جو آئی طور طریقہ بدل گیا. انداز گفتگو کبھی لہجہ بدل گیا، انداز گفتگو کبھی لہجہ بدل گیا. دولت جو آئی طور طریقہ بدل گیا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. ایک اور درود بھیجے محمد والے محمد پر. انداز گفتگو کبھی لہجہ بدل گیا، دولت جو آئی طور طریقہ بدل گیا. ملاحظہ فرمائیے گا شعر کہ فرمایا آفتاب نے مغرب سے لوٹ کر، فرمایا آفتاب نے مغرب سے لوٹ کر، مالک کا تھا اشارہ ارادہ بدل گیا. فرمایا آفتاب نے مغرب سے لوٹ کر، فرمایا آفتاب نے مغرب سے لوٹ کر، مالک کا تھا اشارہ ارادہ بدل گیا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. ایک مطلع دو تین شعر ملاحظہ فرما لیں چھوٹی سی بہر میں کہ میرا مولا کمال کرتا ہے، میرا مولا کمال کرتا ہے، ماں سے بڑھ کر خیال کرتا ہے. میرا مولا کمال کرتا ہے، ماں سے بڑھ کر خیال کرتا ہے. ملاحظہ فرمائیے گا شعر کہ مرہم وصل بخش دے مولا، مرہم وصل بخش دے مولا، ہجر آنکھوں کو لال کرتا ہے. مرہم وصل بخش دے مولا، ہجر آنکھوں کو لال کرتا ہے. کیسے مرہم وصل بخش دے مولا، ہجر آنکھوں کو لال کرتا ہے. دھوپ میں مشکلوں کی سر پہ میرے، دھوپ میں مشکلوں کی سر پہ میرے، کوئی رحمت کی شال کرتا ہے. دھوپ میں مشکلوں کی سر پہ میرے، کوئی رحمت کی شال کرتا ہے. کیسے سورج سے دوں تجھے تشبیہ، کیسے سورج سے دوں تجھے تشبیہ،
یہ عروج و زوال کرتا ہے، کیسے سورج سے دوں تجھے تشبیہ، یہ عروج و زوال کرتا ہے، کیسے سورج سے دوں تجھے تشبیہ، کیسے سورج سے دوں تجھے تشبیہ، یہ عروج و زوال کرتا ہے، یہ عروج و زوال کرتا ہے، کام جو انبیاء نہ کر پائے، کام جو انبیاء نہ کر پائے، رن میں بانوں کا لال کرتا ہے، کام جو انبیاء نہ کر پائے، رن میں بانوں کا لال کرتا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا، مولا عباد کے لیے ایک شعر ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، کام جو انبیاء نہ کر پائے، رن میں بانوں کا لال کرتا ہے، وف خود کو حسین کی خاطر، وف خود کو حسین کی خاطر کوئی 32 سال کرتا ہے، وف خود کو حسین کی خاطر کوئی 32 سال کرتا ہے، وف خود کو حسین کی خاطر کوئی 32 سال کرتا ہے، دشمن مرتضی منا جا کر، دشمن مرتضی منا جا کر صرف خود کو نڈھال کرتا ہے، دشمن مرتضی منا جا کر صرف خود کو نڈھال کرتا ہے، جو بخاری کو کہہ رہا ہے صحیح، جو بخاری کو کہہ رہا ہے صحیح، الٹے سیدھے سوال کرتا ہے، جو بخاری کو کہہ رہا ہے صحیح، الٹے سیدھے سوال کرتا ہے۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ دو مطلب ایک سلوات محفل میں ہو رہی ہے امام حسن کی بات، محفل میں ہو رہی ہے امام حسن کی بات، محفل میں ہو رہی ہے امام حسن کی بات، ابن علی برادر شاہ زمن کی بات، ابن علی برادر شاہ زمن کی بات، پڑھیے درود آئے ہیں سن کر نبی یہاں، پڑھیے درود آئے ہیں سن کر نبی یہاں، جو ہو رہی ہے وہ ہے محمد کے من کی بات، جو ہو رہی ہے وہ ہے محمد کے من کی بات، اور ظاہر بیان کرتا ہے۔ ایک سلوات آپ حضرت بھی ایک سلوات اور بھی دیا۔
ایک سلوات اور بھیج دیا. ظاہر بیان کرتا ہے یوں ذکر کربلا، ظاہر بیان کرتا ہے یوں ذکر کربلا، پردیس میں کرے کوئی جیسے وطن کی بات، پردیس میں ظاہر بیان کرتا ہے یوں ذکر کربلا، پردیس میں کرے کوئی جیسے وطن کی بات. پر ایک سلوات بھیجیے آپ حضرت. ایک مطلب شعر اور حاضر ہے. دیوار و در کو سبز گلوں سے سجائیے، دیوار و در کو سبز گلوں سے سجائیے، دیوار و در کو سبز گلوں سے سجائیے، جشن امام سبز قبایوں منائیے، جشن امام سبز قبایوں منائیے، اور صلح حسن تھی اصل میں تمہید کربلا، صلح حسن تھی اصل میں تمہید کربلا، نوکے قلم کو تیغ سے ناکم بتائیے، نوکے قلم کو تیغ سے. بہت شکریہ. ایک سلوات اور بچائیں حضرات. امام حسن کی ثنا کر رہے ہیں، امام حسن کی ثنا کر رہے ہیں، امام حسن کی ثنا کر رہے ہیں، علی میرے حق میں دعا کر رہے ہیں، امام حسن کی ثنا کر رہے ہیں، امام حسن کی ثنا کر رہے ہیں، امام حسن کی ثنا کر رہے ہیں، علی میرے حق میں دعا کر رہے ہیں، علی میرے حق میں دعا کر رہے ہیں، علی ہی زمانے کے حاجت روا ہیں،
علی ہی زمانے کے حاجت روا ہے، علی سب کی حاجت روا کر رہے ہیں، علی سب کی حاجت روا کر رہے ہیں۔ ہے میسم کے جو بھی مقلد جہاں میں، ہے میسم کے جو بھی مقلد جہاں میں، تمہارے فضائل سنا کر رہے ہیں۔ ہے میسم کے جو بھی مقلد جہاں میں، ہے میسم کے جو بھی مقلد جہاں میں، ہے میسم کے جو بھی مقلد جہاں میں، تمہارے فضائل سنا کر رہے ہیں، تمہارے فضائل سنا کر رہے ہیں، تمہارے فضائل سنا کر رہے ہیں۔ گلِ مدح شبر سے بزم ثنا کی، گلِ مدح شبر سے بزم ثنا کی، معطر ہم آب و ہوا کر رہے ہیں۔ گلِ مدح شبر سے بزم ثنا کی، معطر ہم آب و ہوا کر رہے ہیں۔ تمہاری مدد سے حسن ابن حیدر، تمہاری مدد سے حسن ابن حیدر، مصیبت میں بھی مسکرا کر رہے ہیں۔ تمہاری مدد سے حسن ابن حیدر، تمہاری مدد سے حسن ابن حیدر، مصیبت میں بھی مسکرا کر رہے ہیں۔ اور یہ شعر ہے کہ ثنائے حسن کا ہو کیا گھر میں فاقہ، ثنائے حسن کا ہو کیا گھر میں فاقہ، حسن رزق مدحت عطا کر رہے ہیں۔ ثنائے حسن کا ہو کیا گھر میں فاقہ، حسن رزق مدحت عطا کر رہے ہیں، حسن رزق مدحت عطا کر رہے ہیں۔ دکھایا ہے سورج کو اس نے ہی رستہ، دکھایا ہے سورج کو اس نے ہی رستہ، اجالے تیرے نقش پا کر رہے ہیں، اجالے تیرے نقش پا کر رہے ہیں۔ یہ تعویذ قاسم بتاتا ہے ہم کو، یہ تعویذ قاسم بتاتا ہے ہم کو، بغارن میں خود مجتبا کر رہے ہیں، بغارن میں خود مجتبا کر رہے ہیں۔ ابوالفضل کے ہیں وہی سچے عاشق، جو در سے تمہارے وفا کر رہے ہیں۔ مریضان بغض حسن ٹھیک ہوں کیا، مریضان بغض حسن ٹھیک ہوں کیا، مرض کچھ ہے اور کچھ دوا کر رہے ہیں۔ مریضان بغض حسن ٹھیک ہوں کیا، مریضان بغض
حسن ٹھیک ہوں کیا مریضان بغض حسن ٹھیک ہوں کیا مرض کچھ ہے اور کچھ دوا کر رہے ہیں مرض کچھ ہے اور کچھ دوا کر رہے ہیں تبرع جو کرتے ہیں بے شمار مریضان بغض حسن ٹھیک ہوں کیا مریضان بغض حسن ٹھیک ہوں کیا مرض کچھ ہے اور کچھ دوا کر رہے ہیں مرض کچھ ہے اور کچھ دوا کر رہے ہیں مرض کچھ ہے اور کچھ دوا کر رہے ہیں صلوات بھیجیں حضرات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ایک اور صلوات بھیجیں حضرات اللہم صلی علی محمد و آل مرض کچھ ہے اور کچھ دوا کر رہے ہیں تبرع جو کرتے ہیں تیرے عدو پر تبرع جو کرتے ہیں تیرے عدو پر لہو کا فریضہ ادا کر رہے ہیں بے شمار یا علی تبرع جو کرتے ہیں تیرے عدو پر تبرع جو کرتے ہیں تیرے عدو پر لہو کا فریضہ ادا کر رہے ہیں لہو کا فریضہ ادا کر رہے ہیں ہے کرب و بلا میں حسن کی بھی شرکت ہے کرب و بلا میں حسن کی بھی شرکت یہ میدان میں قاسم بتا کر رہے ہیں یہ میدان میں قاسم بتا کر رہے ہیں اور یہ آخری شعر مقطع شعر الگ سے کہ نجس خون ہے جن کا ناقص ہے شجرہ نجس خون ہے جن کا ناقص ہے شجرہ وہ بات خلاف ازا کر رہے ہیں نجس خون ہے جن کا ناقص ہے شجرہ وہ بات خلاف ازا کر رہے ہیں میرا کیا ہے فرقان آدائے شبر میرا کیا ہے فرقان آدائے شبر وہ خود اپنے حق میں برا کر رہے ہیں وہ خود اپنے حق میں برا کر رہے ہیں مریضان بغض حسن ٹھیک ہوں کیا مرض کچھ ہے اور کچھ دوا کر رہے ہیں
ایک سلوات پڑھیں بھائی محمد والے محمد پہ، لیکن دوسری خطے ہاں یہ آج پتہ چلا. ایک اور سلوات پڑھیں بھائی محمد والے محمد پہ کہ غاصب باغ فدق سب ہیں نسب کے مفلس، کہ غاصب باغ فدق. سلوات پڑھیں بھائی محمد والے محمد پہ کہ غاصب باغ فدق سب ہیں نسب کے مفلس، دین و ایمان کو کبھی بھی نہیں دولت سمجھے. کہ غاصب باغ فدق سب ہیں نسب کے مفلس، دین و ایمان کو کبھی بھی نہیں دولت سمجھے. اور ہم نے دیکھا ہے یہی اہل ثقیفہ کا شعار، مال جو ہاتھ لگا اس کو غنیمت سمجھے. غاصب باغ فدق سب ہیں نسب کے مفلس، دین و ایمان کو کبھی بھی نہیں دولت سمجھے. ہم نے دیکھا ہے یہی اہل ثقیفہ کا شعار، مال جو ہاتھ لگا اس کو غنیمت سمجھے. مال جو ہاتھ لگا اس کو غنیمت سمجھے. دیکھیں کہ دیکھنا فیضان یہ اس کے قلم کا معجزہ، کہ دیکھنا فیضان یہ اس کے قلم کا معجزہ، حشر تک تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی. کہ دیکھنا فیضان یہ اس کے قلم کا معجزہ، حشر تک تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی. جب بھی لکھے گا کوئی خرطاس پر صلح حسن، حاکم شامی کے چہرے پر سیاہی آئے گی. دیکھنا فیضان یہ اس کے قلم کا معجزہ، کہ دیکھنا فیضان یہ اس کے قلم کا معجزہ، حشر تک تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی. جب بھی لکھے گا کوئی خرطاس پر صلح حسن، حاکم شامی کے چہرے پر سیاہی آئے گی. حاکم شامی کے چہرے پر سیاہی آئے گی. ایک مطلب ایک شعر اور دیکھیں کہ جو بندہ چاہتا ہے مرضی رب اولا سمجھے، جو بندہ چاہتا ہے مرضی رب اولا سمجھے، محمد سے محمد تک کا پہلے سلسلہ سمجھے. کہ محمد سے محمد تک کا پہلے سلسلہ سمجھے. اور حسن کی صلح میں شبیر کی مرضی بھی شامل ہے. حسن کی صلح میں شبیر کی مرضی بھی شامل ہے. وہ احمق ہیں جو اب تک پھول سے خوشبو جدا سمجھے. کہ حسن کی صلح میں شبیر کی مرضی بھی شامل ہے. حسن کی صلح میں شبیر کی مرضی بھی شامل ہے. وہ احمق ہیں وہ جو اب تک پھول سے خوشبو جدا سمجھے. صلوات پڑھیں بھائی محمد والے محمد. آخر کا ایک مسئلہ چلنا چاہیے وہ دیکھیں کہ روح کے ایمان سارے بنت پیغمبر کے نام. کہ روح کے ایمان سارے بنت پیغمبر کے نام، دل کی یہ ساری زمینیں حیدر صفدر کے نام. کہ دل کی یہ ساری زمینیں حیدر صفدر کے نام. اور ڈوب کے بحر مودت میں بھی میں پیاسا رہا. ڈوب کے بحر مودت میں بھی میں پیاسا رہا. تشنگی مدحت کی ساری حیدر صفدر کے نام. کہ تشنگی مدحت کی ساری حیدر صفدر کے نام. اور میری آنکھوں نے ابھی تک جو کبھی دیکھا نہیں. کہ میری آنکھوں نے ابھی تک جو کبھی دیکھا نہیں. انتصاب دید کرتا ہوں اسی منظر کے نام. کہ انتصاب دید کرتا ہوں اسی منظر کے نام. یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. شعر دیکھیں کہ حجرہ مرسل میں تم نے دفن ان کو کر دیا. ندیم دیکھیں کہ حجرہ مرسل میں تم نے دفن ان کو کر دیا. اونچی آوازوں سے جو لیتے تھے پیغمبر کے نام. کہ حجرہ مرسل میں تم نے دفن ان کو کر دیا. حجرہ مرسل میں تم نے دفن ان کو کر دیا. اونچی آوازوں میں جو لیتے تھے پیغمبر کے نام. اونچی آوازوں میں جو لیتے تھے پیغمبر کے نام. اور رائی کے دانوں کی صورت
کہ حجرے مرسل میں تم نے دفن ان کو کر دیا، کہ حجرے مرسل میں تم نے دفن ان کو کر دیا، اونچی آوازوں سے جو لیتے تھے پیغمبر کے نام، اونچی آوازوں سے جو لیتے تھے پیغمبر کے نام، اور رائی کے دانوں کی صورت آ گئی جب فوج شام، رائی کے دانوں کی صورت آ گئی جب فوج شام، تیغوں کی منخاروں پر تھے مالک اشتر کے نام۔ ہاں یہ اللہ تھا کہ رائی کے دانوں کی صورت آ گئی جب فوج شام، رائی کے دانوں کی صورت آ گئی جب فوج شام، تیغوں کی منخاروں پر تھے مالک اشتر کے نام، کہ تیغوں کی منخاروں پر تھے مالک اشتر کے نام، اور جس نے بنوایا تھا منبر اونٹوں کے پالان سے، کہ جس نے بنوایا تھا منبر اونٹوں کے پالان سے، زندگی کی ساری دولت ایسے کاریگر کے نام، کہ زندگی کی ساری دولت ایسے کاریگر کے نام، اور ریسما حیدر کی گردن میں در زہرا پہ آگ، کہ ریسما حیدر کی گردن میں در زہرا پہ آگ، صبر کے میدان بھی ہے فاتح خیبر کے نام، کہ ریسما حیدر کی گردن میں در زہرا پہ آگ، صبر کے میدان بھی ہیں مالک اشتر کے نام، کہ صبر کے میدان بھی ہیں حیدر صفدر کے نام، کہ آسماں پر اڑ کے پہنچی گرد پائے بوتراب، آسماں پر اڑ کے پہنچی گرد پائے بوتراب، جب کہیں رکھے گئے مہر و مہو اختر کے نام، کہ جب کہیں رکھے گئے مہر و مہو اختر کے نام، اور نو کے نیزہ پر سریشہ دار پا میسم ملے، کہ نو کے نیزہ پر سریشہ دار پا میسم ملے، یہ زباں بدلی نہیں بدلے گئے منبر کے نام، کہ یہ زباں بدلی نہیں بدلے گئے منبر کے نام، اور یاد رکھنا بھولنا ہرگز نہیں فیضان کو، یاد رکھنا بھولنا ہرگز نہیں فیضان کو، جب بھی لکھنا چاکرانے حضرت قمبر کے نام۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ شکریہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد پر۔ 4 میں سے حاضر کراؤں۔ یہ کون امن و امان کا لیے پیام آیا، ذرے بھائی، یہ کون امن و امان کا لیے پیام آیا، میری زبان پہ بے ساختہ کلام آیا، میری زبان پہ بے ساختہ کلام آیا، اور مہے سیام میں یوں ہے نزول کی ترتیب، ارے کتاب بعد میں پہلے میرا ایمان، مہے سیام میں یوں ہے
نزول کی ترتیب، کتاب بعد میں پہلے میرا امام آیا. ادب. کتاب بعد میں پہلے میرا امام آیا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. حضرت آخری کلام میں ایک مطلب 2-3 شہادت کر رہا ہوں. مدحت سرائی ان کی عبادت سے کم نہیں. مدحت سرائی ان کی عبادت سے کم نہیں. مدحت سرائی ان کی عبادت سے کم نہیں. ارے اس در کی نوکری بھی حکومت سے کم نہیں. بہت شکریہ ادا. اس در کی نوکری بھی حکومت سے کم نہیں. اور شعر حاضر کر رہا ہوں، دیکھیں حضرات کے گر یہ اشارہ کر دے ٹھہر جائے کائنات. گر یہ اشارہ کر دے ٹھہر جائے کائنات. ارے مرضی حسن کی رب کی مشیت سے کم نہیں. مرضی حسن کی رب کی مشیت سے کم نہیں. و بغض علی ہے آپ کے دل میں اسی لیے. بغض علی ہے آپ کے دل میں اسی لیے. ارے روزہ نماز آپ کا زحمت سے کم نہیں. روزہ نماز آپ کا زحمت سے کم نہیں. او قاسم تمہارے ہاتھ پا تعویذ ہے گواہ. قاسم تمہارے ہاتھ پا تعویذ ہے گواہ. ارے صلح حسن حسین کی مہلت سے کم نہیں. صلح حسن حسین کی مہلت سے کم نہیں. او ابن حسن کا تیغ چلانا تو دیکھیے. ارے اس سر میں یہ لڑائی قیامت سے کم نہیں. اس سے میں یہ لڑائی قیامت سے کم نہیں. عادل ہے جس کا نام اسی ذات کی قسم. ارے عادل ہے جس کا نام
اسی ذات کی قسم، ارے ہر فیصلہ علی کا عدالت سے کم نہیں، ہر فیصلہ علی کا. بہت شکریہ. میں شرکت کرنے آیا تھا، لیکن میثم زیدی صاحب کا بھی حکم تھا اور اعجاز بھائی کا بھی حکم تھا، اس لیے ثواباً آج کی مناسبت سے تو کچھ شعر نہیں ہے میرے پاس. ایک بہت پہلے میں نے ایک شعر کہا تھا، بلال صاحب اور وقار صاحب وغیرہ گھر میں بیٹھے تھے، 22 کے دسترخوان کے دوست، تو اس سے شروع کر دیتے ہیں کہ اے حسن ابن علی زہرا کے فرزند سخی، اے حسن ابن علی زہرا کے فرزند سخی، سیر ہوتا ہے زمانہ تیرے دسترخوان سے. یہ ایک شعر تھا، بس بہت عرصے پہلے کہا تھا، یاد آ گیا. اور ایک مطلب ایک جی، اے حسن ابن علی فرزند زہرا، اے زہرا کے فرزند سخی، سیر ہوتا ہے زمانہ تیرے دسترخوان سے. اور ایک دو مطلب اور ایک دو شعر وہی یاد ہیں جو عرض کر دیں کہ مال و زر سامنے نشکوں کے کب بولتے ہیں، مال و زر سامنے نشکوں کے کب بولتے ہیں، چپ ہی رہتے ہیں عجم جبکہ عرب بولتے ہیں. مال و زر سامنے ان اشکوں کے کب بولتے ہیں، چپ ہی رہتے ہیں عجم جبکہ عرب بولتے ہیں. اور ایک ایک لفظ ضرورت کے سبب بولتے ہیں، ایک ایک لفظ ضرورت کے سبب بولتے ہیں، جملے بہلول جو ظاہر میں عجب بولتے ہیں، جملے بہلول جو ظاہر میں عجب بولتے ہیں، ایک ایک لفظ ضرورت کے سبب بولتے ہیں، جملے بہلول جو ظاہر میں عجب بولتے ہیں. اور دشمنوں میں کہو حق بات تو جانے ہم بھی، دشمنوں میں کہو حق بات تو جانے ہم بھی، اپنا ماحول جو مل جائے تو سب بولتے ہیں. دشمنوں میں کہو حق بات تو جانے ہم بھی، اپنا ماحول جو مل جائے تو سب بولتے ہیں. اور ایک شعر سماعت میں کہ دار پہ چہرے میثم سے یہ محسوس ہوا، دار پہ چہرے میثم سے یہ محسوس ہوا، عشق میں قطع زباں ہونے پہ لب بولتے ہیں، عشق میں قطع زباں ہونے پہ لب بولتے ہیں. اور ایک فطرس کی نہیں بات سبھی اہل فلک، ایک فطرس کی نہیں بات سبھی اہل فلک، آ کے ڈہوڑی پہ تیری حسب طلب بولتے ہیں، آ کے ڈہوڑی پہ تیری حسب طلب بولتے ہیں، آ کے ڈہوڑی پر تیری حسب طلب بولتے ہیں. اے ظہیر اب کسی مفلس کے طرفدار بنو، صاحب زر کی حمایت میں تو سب بولتے ہیں، صاحب زر کی. اے ظہیر اب کسی مفلس کے طرفدار بنو، صاحب زر کی حمایت میں تو سب بولتے ہیں. اب ایک مطلب ایک شعر ہمیں اچھا لگا، ادھر میں میثم زیدی صاحب کے محفل میں پڑھے تھے شعر اور وہ اچھے لگے تھے، اور وہ آپ کو پھر سماعت کے حوالے کر رہا ہوں کہ گھپ اندھیرا ہے روشنی کیا ہے، گھپ اندھیرا ہے روشنی کیا ہے، بغض حیدر میں زندگی کیا ہے. گھپ اندھیرا ہے روشنی کیا ہے، بغض حیدر میں زندگی کیا ہے، اپنا معیار ہے علی کی ولا، اپنا معیار ہے علی کی ولا، دوستی کیا ہے دشمنی کیا ہے. اپنا معیار ہے علی کی ولا،
दोस्ती क्या है दुश्मनी क्या है। रात एक चार मित्र मुलाजा फरमाने कि बज़्म मिदहत में हसन की शान पढ़ना और है। बज़्म मिदहत में हसन की शान पढ़ना और है, शेर पढ़ना और है, कुरान पढ़ना और है। बज़्म मिदहत में हसन की शान पढ़ना और है, शेर पढ़ना और है, कुरान पढ़ना और है। शेर मुलाजा फरमाएं कि नेमतें कीजिए बयां शब्बर के दस्तरखान की, नेमतें कीजिए बयां शब्बर के दस्तरखान की, इस अदा से सूरह रहमान पढ़ना और है। नेमतें कीजिए बयां शब्बर के दस्तरखान की, इस अदा से सूरह रहमान पढ़ना और है। हज़रात एक सलावत और पढ़े मोहम्मद। हज़रात एक रुबाई मुलाज़ा फरमा लें। कि किस्मत न जतन कर वो बला ले आया। मुलाज़ा फरमाएं कि किस्मत न जतन कर वो बला ले आया, फिर कौन सरे अर्श उला ले आया। किस्मत न जतन कर वो बला ले आया, फिर कौन सरे अर्श उला ले आया। और कुरान से पूछा तो ये आयत ने कहा, मेराज पर बंदे को खुदा ले आया। कुरान से पूछा तो ये आयत ने कहा, कुरान से पूछा तो ये आयत ने कहा, मेराज पर बंदे को खुदा ले आया और उम्मीद की सूरत में दवा ले आया। लगा फरमाएं कि उम्मीद की सूरत में दवा ले आया, दम घुटने से पहले ही हवा ले आया। उम्मीद की सूरत में दवा ले आया, दम घुटने से पहले ही हवा ले आया। इस्लाम के मर जाने से पहले मीसम थोड़ी सी कोई खाक शिफा ले आया। इस्लाम के मर जाने से पहले मीसम, इस्लाम के मर जाने से पहले मीसम, इस्लाम के मर जाने से पहले मीसम थोड़ी सी कोई खाक शिफा ले आया। हज़रात ये एक मनक़बत बिल्कुल नई है, उस दिन शहंशाह बिल्डिंग में पढ़ी थी। हाँ, जो हज़रात वहाँ नहीं थे उनके लिए मौलाना फरमाया मौला कायनात के सिलसिले में हो सकता है मैं रुख से कहने की कोशिश बज़बान ममदू है कि मैं राज खफ़ी शान जली हूँ, मैं अली हूँ। मैं राज खफ़ी शान जली हूँ, मैं अली हूँ। बंदा हूँ मगर लम जजली हूँ, मैं अली हूँ। मैं राज खफ़ी शान जली हूँ, मैं अली हूँ। बंदा हूँ मगर लम जजली हूँ, मैं अली हूँ। मैं मरकज़ आली नसबी हूँ, मैं अली हूँ। मैं मरकज़ आली नसबी हूँ, मैं अली हूँ। मैं हाशमियो मुत्तलबी हूँ, मैं अली हूँ। मैं मरकज़ आली नसबी हूँ, मैं अली हूँ। मैं मरकज़ आली नसबी हूँ, मैं अली हूँ। मैं हाशमियो मुत्तलबी हूँ, मैं अली हूँ। और ये शेर भी मुलाज़ फरमाएं कि मैं अब्द खुदा नफ्स नबी हूँ, मैं अली हूँ। आखिरी मतलब कि मैं अब्द खुदा नफ्स नबी हूँ, मैं अली हूँ। और मुरसल का वसी हक़ का वली हूँ, मैं अली हूँ। मुरसल का वसी हक़ का वली हूँ, मैं अली हूँ। अब ये शेर हज़रात ख़ास तौर से मुलाज़ा फरमाएं कि था सात रसूलों के मददगार की सूरत, था सात मुलाज़ा फरमाएं कि था सात रसूलों के मुलाज़ा फरमाएं कि था सात रसूलों के मददगार की सूरत, था सात रसूलों के मददगार की सूरत।
हमरा मोहम्मद के अभी हूँ मैं अली हूँ। सात रसूलों के मददगार की सूरत, सात रसूलों के मददगार की सूरत। देखिए शायरी मुलाजा फरमाए तो था सात रसूलों के मददगार की सूरत, था सात रसूलों के मददगार की सूरत। हमरा मोहम्मद के अभी हूँ मैं अली हूँ। और साइल कोई दर से मेरे भूखा नहीं लौटा, साइल कोई दर से मेरे भूखा नहीं लौटा। फाकों के भी आलम में सखी हूँ मैं अली हूँ, फाकों के भी आलम में सखी हूँ, फाकों के भी आलम में फाकों के भी आलम में सखी हूँ मैं अली हूँ। और ये शेर देखें कि मेराज के पर्दे में हूँ अल्लाह का लहजा, कि मेराज के पर्दे में हूँ, मेराज के पर्दे में हूँ अल्लाह का लहजा। देखिए कि मेराज के पर्दे में हूँ अल्लाह का लहजा। और चादर हिजरत में नबी हूँ मैं अली हूँ। मेराज के पर्दे में हूँ अल्लाह का लहजा, मेराज के पर्दे में हूँ अल्लाह का लहजा, मेराज के पर्दे में हूँ अल्लाह का लहजा, मेराज के पर्दे में हूँ अल्लाह का लहजा। और चादर हिजरत में नबी हूँ मैं अली हूँ, और चादर हिजरत में नबी हूँ मैं अली हूँ। ये काफिया मुलाहिजा फरमाया, खुसूसन तो उलमा कराम तशरीफ फरमाया, तमाम शुआरा बैठे हुए हैं कि मिट्टी से नहीं नूर इलाही से बना है, मिट्टी से नहीं, मिट्टी से नहीं नूर इलाही से बना है। पहने जो लिबासे बशरी हूँ मैं अली हूँ। मिट्टी से नहीं, मिट्टी से नहीं नूर इलाही से बना है, मिट्टी से नहीं नूर इलाही से बना है। पहने जो लिबासे बशरी हूँ मैं अली हूँ, पहने जो लिबासे बशरी हूँ मैं अली हूँ। ये शेर देखें हजरात कि जिस जात का हर बानी मजहब मुतलाशी, राजा फरमाए हो सकता है कोई बात कि जिस जात का हर बानी मजहब, जिस जात का हर बानी मजहब मुतलाशी, ऐ ढूंढने वालों में वही हूँ मैं अली हूँ। जिस जात का हर बानी मजहब मुतलाशी, 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 ऐ ढूंढने वालों में वही हूँ मैं अली हूँ, ऐ ढूंढने वालों में वही हूँ मैं अली हूँ। ये शेर देखें कि कुरान के होठों पर है अब मेरी तिलावत, कि कुरान के होठों पर है, कुरान के होठों पर है अब मेरी तिलावत। नेज़े पर हुसैन इब्न अली हूँ मैं अली हूँ। कुरान के होठों पर है अब मेरी तिलावत। कुरान के होठों पर है अब मेरी तिलावत, कुरान के होठों पर है अब मेरी तिलावत। और नेज़े पर हुसैन इब्न अली हूँ मैं अली हूँ, नेज़े पर हुसैन इब्न अली हूँ मैं अली हूँ। हज़रात देखिए ये काफिया मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल था, मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरे ख्याल में आदमी शायद सोचता ना, मुलाहिज़ा फरमाएं, बात कहने की कोशिश की है कि तुम मुझको अजानों से जुदा कैसे करोगे। ठीक है, ये शेर वहाँ नहीं पढ़ा था, मुलाहिज़ा फरमाएं, इजाज़त देखें कि हो सकता है कि तुम मुझको अजानों से, देखिए अजान ज़हन में रखें कि तुम मुझको अजानों से जुदा कैसे करोगे, तुम मुझको अजानों से जुदा कैसे करोगे। आकाए बिलाले हबशी हूँ मैं अली हूँ। तुम मुझको अजानों से जुदा कैसे करोगे, तुम मुझको अजानों से जुदा कैसे करोगे, तुम मुझको अजानों से जुदा कैसे करोगे, तुम मुझको अजानों से जुदा कैसे करोगे।
तुम मुझको अजानों से जुदा कैसे करोगे, तुम मुझको अजानों से जुदा कैसे करोगे। आकाए बिलाले हबशी हूँ मैं अली हूँ, आकाए बिलाले हबशी हूँ मैं अली हूँ। तुम मुझको अजानों से जुदा कैसे करोगे, तुम मुझको अजानों से जुदा कैसे करोगे। आकाए बिलाले हबशी हूँ मैं अली हूँ। और मरकद में नकीरैन की आहट से भी पहले, मरकद में नकीरैन की आहट से भी पहले मीसम ये सदा आई अली हूँ मैं अली हूँ। मरकद में नकीरैन की आहट से भी पहले, मरकद में नकीरैन की आहट से भी पहले मीसम ये सदा आई अली हूँ मैं अली हूँ। एक बुलंदतरीन नाज़ सलवात भेजें हज़रात। एक मतलब दो शेर हाज़िर कि जब मेरी बात किसी गाम पर रद्द होती है, कि जब मेरी बात किसी गाम पर रद्द होती है, तो दरे आले मोहम्मद से मदद होती है, तो दरे आले मोहम्मद से मदद होती है। और उल्फते आले मोहम्मद है हमारे दिल में, कि उल्फते आले मोहम्मद है हमारे दिल में। और क्या खुल्द में जाने की सनद होती है, कि उल्फते आले मोहम्मद है हमारे दिल में। और क्या खुल्द में जाने की सनद होती है। शेर देखिएगा कि जो ये कहते हैं मोहम्मद है हमारे जैसे, कि जो ये कहते हैं मोहम्मद है हमारे जैसे, उनसे कह दो कि मियाँ झूठ की हद होती है, कि जो ये कहते हैं, जो ये कहते हैं, जो ये कहते हैं मोहम्मद है हमारे जैसे, उनसे कह दो कि मियाँ झूठ की हद होती है। जो ये कहते हैं मोहम्मद है हमारे जैसे, उनसे कह दो कि मियाँ झूठ की हद होती है, उनसे कह दो कि मियाँ झूठ की हद होती है। एक नारे सलवात भेजिए हज़रात।
ایک مطلب دیتے ہیں کہ چھٹ گئے بادل غموں کے اوے ہنسی چہرہ ہوا، چھٹ گئے بادل غموں کے اوے ہنسی چہرہ ہوا، کہ دوسرے رہبر کا جب اسلام پر سایہ ہوا، چھٹ گئے بادل غموں کے اوے ہنسی چہرہ ہوا۔ دوسرا مطلب کہ بندگی اللہ کی کیا ہے یہ اندازہ ہوا، کہ بندگی کیا ہے، بندگی اللہ کی کیا ہے یہ اندازہ ہوا، کہ جب حسین بن علی کا آخری سجدہ ہوا، بندگی اللہ کی کیا ہے یہ اندازہ ہوا، اور ان کی مرضی خالق اکبر کی مرضی ایک ہے، کہ ان کی مرضی خالق اکبر کی مرضی ایک ہے، کہہ رہا ہے ابر رحمت عرش پر چھایا ہوا، چھٹ گئے بادل غموں کے اور ہنسی چہرہ ہوا۔ شعر ہے کہ کیوں ولایت کے مخالف جا بجا تقسیم ہے، کہ کیوں ولایت کے مخالف جا بجا تقسیم ہے، لگ رہا ہے پھر عقیدے کا کہیں سودا ہوا، کیوں ولایت کے مخالف جا بجا تقسیم ہے، کہ لگ رہا ہے پھر عقیدوں کا کہیں سودا ہوا، اور قاتلوں کو حضرت مختار نے دی ہے صدا، قاتلوں کو حضرت مختار نے دی ہے سزا، کہ جس نے بھی سنا اس نے کہا اچھا ہوا، چھٹ گئے کہ قاتلوں کو حضرت مختار نے دی ہے سزا، کہ جس نے بھی سنا اس نے کہا اچھا ہوا، چھٹ گئے۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد۔
یا علی یا علی مطلب کہ یہ بات سچ ہے کہ کوئی فلک جناب نہ تھا، یہ بات سچ ہے کہ کوئی فلک جناب نہ تھا، حسن کا نور ہے تب سے جب آفتاب نہ تھا، حسن کا نور ہے تب سے جب آفتاب نہ تھا، یہ بات سچ ہے کہ کوئی فلک جناب نہ تھا، حسن کا نور ہے تب سے جب آفتاب نہ تھا، یہ بات سچ ہے کہ کوئی فلک جناب نہ تھا، حسن کا نور ہے تب سے جب آفتاب نہ تھا، اور خدا نے ان کو عطا کی ہے الفت شبر، خدا نے ان کو عطا کی ہے الفت شبر، وہ جن کی نسلوں میں بغض ابو تراب نہ تھا، وہ جن کی نسلوں میں بغض ابو تراب نہ تھا، اور سمندروں نے گلے سے لگا لیا اس کو، سمندروں نے گلے سے لگا لیا اس کو، وہ جس حباب میں باطل کا اضطراب نہ تھا، سمندروں نے گلے سے لگا لیا اس کو، وہ جس حباب میں باطل کا اضطراب نہ تھا، وہ جس حباب میں باطل کا اضطراب نہ تھا، اور مہ سیام میں مدح حسن جو کی ہم نے، مہ سیام میں مدح حسن جو کی ہم نے، ثواب اتنا ملا جس کا کچھ حساب نہ تھا، مہ سیام میں مدح حسن جو کی ہم نے، مہ سیام میں مدح حسن جو کی ہم نے، ثواب اتنا ملا جس کا کچھ حساب نہ تھا، ثواب اتنا ملا جس کا کچھ حساب نہ تھا۔ اس سلسلے کا آخری شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ فقط یہ مدحت آل نبی کا صدقہ ہے، فقط یہ مدحت آل نبی کا صدقہ ہے، وگرنہ شعر سنانا کوئی ثواب نہ تھا، فقط یہ مدحت آل نبی کا صدقہ ہے، وگرنہ شعر سنانا کوئی ثواب نہ تھا۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ایک مطلب چند شعر اور ملاحظہ فرمائیں، ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد کہ برائے مدح علی جب کبھی زبان کھلے، برائے مدح علی جب کبھی زبان کھلے، بیان غیر نہ پھر کوئی درمیان کھلے، بیان غیر نہ پھر کوئی درمیان کھلے، مہک رہی ہیں فضائیں علی کے نعروں سے، مہک رہی ہیں فضائیں علی کے نعروں سے، وہ تازگی ہے کہ جیسے ہوں گلستان کھلے، وہ تازگی ہے یا علی مہک رہی ہیں فضائیں علی کے نعروں سے، وہ تازگی ہے کہ جیسے ہوں گلستان کھلے۔ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے کہ گھٹائیں جب بھی برستی ہیں مدح حیدر کی، گھٹائیں جب بھی برستی ہیں مدح حیدر کی، یہ چاہتا ہے میرا دل نہ آسمان کھلے، گھٹائیں جب بھی برستی ہیں مدح حیدر کی، گھٹائیں جب بھی برستی ہیں مدح حیدر کی، یہ چاہتا ہے میرا دل نہ آسمان کھلے،
گھٹائیں جب بھی برستی ہیں مدح حیدر کی، یہ چاہتا ہے میرا دل نا آسمان کھلے۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ مہ ازاں تیری آمد کی برکتوں کے طفیل، مہ ازاں تیری آمد کی برکتوں کے طفیل، کئی مہینوں سے جو بند تھے مکان کھلے۔ مہ ازاں تیری آمد کی برکتوں کے طفیل، مہ ازاں تیری آمد کی برکتوں کے طفیل، کئی مہینوں سے جو بند تھے مکان کھلے۔ او علی کے عشق نے عزت بچائی ہے حسنین، علی کے عشق نے عزت بچائی ہے حسنین، بروز حشر جب اپنے عمل کے خوان کھلے۔ علی کے عشق نے عزت بچائی ہے حسنین، بروز حشر جب اپنے عمل کے خوان کھلے۔ گھٹائیں جب بھی برستی ہیں مدح حیدر کی، گھٹائیں جب بھی برستی ہیں مدح حیدر کی، یہ چاہتا ہے میرا دل نا آسمان کھلے، یہ چاہتا ہے میرا دل نا آسمان کھلے۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب آپ بیچ میں تشریف لے آئیے، ارے آ جائیے بھی ماموں، آج ادھر آ جائیے، ارے آ جائیے۔ ایک نعرے صلوات بھیجیں گے حضرات۔ کہ درد بن کر اٹھ رہا تھا سب کے دل میں یہ سوال، درد بن کر اٹھ رہا تھا سب کے دل میں یہ سوال، میرے ہونٹوں پر بھی آنا لازمی تھا آ گیا۔ درد بن کر اٹھ رہا تھا سب کے دل میں یہ سوال، میرے ہونٹوں پر بھی آنا لازمی تھا آ گیا۔ تیرے دشمن کو امیر شام کیوں کہنے لگے، خوش عقیدوں میں کہاں سے یہ عقیدہ آ گیا۔ آخری کلام بس یہ ایک مطلع اور چند اشعار اور رحمت تمام، کہ میرے امام کا ہر روز آنا جانا ہے، میرے امام کا ہر روز آنا جانا ہے، میں کیوں کہوں کہ میرا گھر غریب خانہ ہے، میں کیوں کہوں کہ میرا گھر غریب خانہ ہے، کہ بچھائے گی میرے قدموں میں دھوپ بھی پلکیں، بچھائے گی میرے قدموں میں دھوپ بھی پلکیں، تیرے کرم کا اگر سر پر شامیانہ ہے، بچھائے گی میرے قدموں میں دھوپ بھی پلکیں، تیرے کرم کا اگر سر پر شامیانہ ہے، نہ کیوں ہو دل کے مسلح پہ ان کے نقش قدم، نہ کیوں ہو دل کے مسلح پہ ان کے نقش قدم، یہ آستانہ بھی ان کا بہت پرانا ہے، یہ آستانہ بھی ان کا بہت پرانا ہے، وہ آفتاب بنا کر ہمیں نکالیں گے، وہ آفتاب بنا کر ہمیں نکالیں گے، ہمارا کام تو مدحت میں ڈوب جانا ہے۔ وہ آفتاب بنا کر ہمیں نکالیں گے، ہمارا کام تو مدحت میں ڈوب جانا ہے، کہ تم اپنے ہاتھوں کا دھوون ہی بخش دو مولا، تم اپنے ہاتھوں کا دھوون ہی بخش دو مولا، یہ مفلسوں کے لیے قیمتی خزانہ ہے، تم اپنے ہاتھوں کا دھوون ہی بخش دو مولا، یہ مفلسوں کے لیے
قیمتی خزانہ کا شعر دیکھیں گے کہ چلیں گے عشق علی میں پلے صراط پہ ہم، چلیں گے عشق علی میں پلے صراط پہ ہم، ہمیں بھی اپنی محبت کو آزمانا ہے۔ تو چلیں گے عشق علی میں پلے صراط پہ ہمیں بھی اپنی محبت کو آزمانا ہے۔ اور کریں بطول کے دشمن سے ہم مروت کیوں، کریں بطول کے دشمن سے ہم مروت کیوں، ہمیں بھی قبر میں مولا کو منہ دکھانا ہے۔ کریں بطول کے دشمن سے ہم مروت کیوں، کریں بطول کے دشمن سے ہم مروت کیوں، ہمیں بھی قبر میں مولا کو منہ دکھانا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ ایک مطلع دو شعر عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں سرور بھائی۔ فرمائیں کہ خزاں کے دور بھی لگنے لگے سہانے سے، خزاں کے دور بھی لگنے لگے سہانے سے، کریم آل محمد تمہارے آنے سے، خزاں کے دور بھی لگنے لگے سہانے سے، کریم آل محمد تمہارے آنے سے، اور خدا کے بعد فقط تیرا در ہے اے مولا، خدا کے بعد فقط تیرا در ہے اے مولا، جہاں پر بڑھتی ہے عزت زیادہ آنے سے، خدا کے بعد فقط تیرا در ہے اے مولا، خدا کے بعد فقط تیرا در ہے اے مولا، جہاں پر بڑھتی ہے عزت زیادہ آنے سے، خدا کے بعد فقط تیرا در ہے اے مولا، جہاں پر بڑھتی ہے عزت زیادہ آنے سے۔ شیر وعدہ فرمائیں کہ کھچی وہ تیغ گرا اونٹ جنگ ختم ہوئی، کھچی وہ تیغ گرا اونٹ جنگ ختم ہوئی، جمل میں زور شجاعت کے آزمانے سے، جمل میں زور شجاعت کے آزمانے سے۔ ذات یہ غیر مردف کچھ شعر ہیں امام مجتبیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، دو مطلع اور دو چار شعر اور فرمائیں کہ توفیق ثنا مجھ کو عطا کی ہے خدا نے، توفیق ثنا مجھ کو عطا کی ہے خدا نے، آیا ہوں سرے بزم قصیدہ میں سنانے، توفیق ثنا مجھ کو عطا کی ہے خدا نے، آیا ہوں سرے بزم قصیدہ میں سنانے۔ لذا فرمائے کہ لوہا تیری تحریر کا کیوں تیغ نہ مانے، لوہا تیری تحریر کا کیوں تیغ نہ مانے، مارا نئے انداز سے دشمن کو پرانے،
لوہا تیری تحریر کا کیوں تیغ نہ مانے، مارا نئے انداز سے دشمن کو پرانے، مارا نئے انداز سے دشمن کو پرانے، قربان ہے قرآن کہیں کم سخنی پر، قربان ہے قرآن کہیں کم سخنی پر، اور پڑھتا ہے کہیں آپ کے لہجے کے ترانے، پڑھتا ہے کہیں آپ کے لہجے کے ترانے۔ وہ خضر جو ہیں حضرت موسیٰ کے بھی استاد، وہ خضر جو ہیں حضرت موسیٰ کے بھی استاد، آتے ہیں یہاں روز زیارت کے بہانے، آتے ہیں یہاں روز زیارت کے بہانے۔ وہ خضر جو ہیں حضرت موسیٰ کے بھی استاد، آتے ہیں یہاں روز زیارت کے بہانے۔ شیخ مولانا فرمائیں کہ مشہور کریمی ہے تیری طرز عطا سے، مشہور کریمی ہے تیری طرز عطا سے، محفوظ تیرے گھر میں ہیں خالق کے خزانے، مشہور کریمی ہے تیری طرز عطا سے، محفوظ تیرے گھر میں ہیں خالق کے خزانے۔ آخری شعر کے پہرے میں ہے فتنہ ادھر اصحاب جمل کا، پہرے میں ہے فتنہ ادھر اصحاب جمل کا، اور یہ سمت بڑھے سبت نبی اونٹ گرانے، پہرے میں ہے فتنہ ادھر اصحاب جمل کا، پہرے میں ہے فتنہ ادھر اصحاب جمل کا، اور یہ سمت بڑھے سبت نبی اونٹ گرانے، پہرے میں ہے فتنہ ادھر اصحاب جمل کا، اس سمت کی بڑھے سبت نبی اونٹ گرانے۔ ایک درود پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ فیضان بھائی دیکھیے گا، سرور بھائی ایک مطلب اور ایک شعر ملاحظہ فرمائیے گا، دیکھیے گا استاد۔ ہو فیصلہ قلم سے یہ حکمت حسن کی ہے، ہو فیصلہ قلم سے یہ حکمت حسن کی ہے، ورنہ تو ذوالفقار بھی حضرت حسن کی ہے، ہو فیصلہ قلم سے یہ حکمت حسن کی ہے، ورنہ تو ذوالفقار بھی حضرت حسن کی ہے، ورنہ تو ذوالفقار بھی حضرت۔ درود پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ ورنہ تو ذوالفقار بھی حضرت حسن کی ہے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ میں جب بھی حسن لکھتا ہوں لکھتا ہے وہ حسن، میں جب بھی حسن لکھتا ہوں لکھتا ہے وہ حسن، میرے قلم کے دل میں ولایت حسن کی ہے، میرے قلم کے دل میں ولایت حسن کی ہے۔ دو مطلب اور تین چار شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ اس پر نہ کیوں علی کی شجاعت نثار ہو، اس پر نہ کیوں علی کی شجاعت نثار ہو، جس کا قلم بھی چلتی ہوئی ذوالفقار ہو، اس پر نہ کیوں علی کی شجاعت نثار ہو، جس کا قلم بھی چلتی ہوئی ذوالفقار ہو، اور معصوم کے قلم سے اگر کوئی وار ہو، معصوم کے قلم سے اگر کوئی وار ہو، تیغوں کی زندگی کے لیے یادگار ہو، معصوم کے قلم سے اگر کوئی وار ہو، تیغوں کی زندگی کے لیے یادگار ہو۔ اور کچھ دیر آ کے جشن مسرت میں بیٹھ جائیں، کچھ دیر آ کے جشن مسرت میں بیٹھ جائیں، جو آسماں پہ جانے کا امیدوار ہو، جو آسماں پہ جانے کا امیدوار ہو، کچھ دیر آ کے جشن مسرت میں بیٹھ جائیں، جو آسماں پہ جانے کا امیدوار ہو۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن سے پوچھ لیجئے جو ہم پا یقین ہو، قرآن سے پوچھ لیجئے جو ہم پا یقین ہو، رب چاہتا ہے ذکر حسن بار بار ہو،
रब चाहता है जिक्र हसन बार बार हो। 2-3 शेर देखिएगा कि मौलाए हुर मुझे भी वहीं पर जगह मिले, मौलाए हुर मुझे भी वहीं पर जगह मिले, शब्बर के नौकरों की जहां पर कतार हो। मौलाए हुर मुझे भी वहीं पर जगह मिले, शब्बर के नौकरों की जहां पर कतार हो, शब्बर के नौकरों की जहां पर कतार हो। और ये है हसन के चाहने वालों की बद्दुआ। अब खवास का मजमा उनके लिए है कि ये है हसन के चाहने वालों की बद्दुआ। वाइज लहद में तेरा बदन तार तार हो, वाइज लहद में तेरा बदन तार तार हो, वाइज लहद में तेरा बदन तार तार हो। खुश हो के दाद दे मेरे नाना की सुलहो भी, खुश हो के दाद दे मेरे नाना की सुलहो भी। सोचा हसन ने सुलहो का एक ऐसा वार हो, सोचा हसन ने सुलहो का एक ऐसा वार। और आखिरी शेर के करवट भी वो बदलने की मोहलत न पाएगा, करवट भी वो बदलने की मोहलत न पाएगा। अब्बास जो तुम्हारी निगाह का शिकार हो, अब्बास जो तुम्हारी निगाह का शिकार हो। हज़रत एक मतला और एक शेर ममदू की शान में और चंद अशार और बस सहमत तमाम। कि अगर हसन का वसीला तलब नहीं करते तो हम दुआएं कभी पेश रब नहीं करते। अगर हसन का वसीला तलब नहीं करते तो हम दुआएं कभी पेश रब नहीं करते। क़बूलियत के शरफ तक नमाज क्या पहुँचे, क़बूलियत के शरफ तक नमाज क्या पहुँचे। अज़ा में ज़िक्र अली आप जब नहीं करते, क़बूलियत के शरफ तक नमाज क्या पहुँचे। अज़ा में ज़िक्र अली आप जब नहीं करते। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले एक मतला चंद शेर पेश खिदमत है कि ये बात तो सच है कि वो माबूद नहीं है, ये बात तो सच है कि वो माबूद नहीं है, लेकिन वो हर एक समत है महदूद नहीं है। ये बात तो सच है कि वो माबूद नहीं है, लेकिन वो हर एक समत है महदूद नहीं है। सूरज में भी मौजूद वो ज़र्रों में भी मौजूद, सूरज में भी मौजूद वो ज़र्रों में भी मौजूद। कुछ ऐसा नहीं जिसमें वो मौजूद नहीं है, कुछ ऐसा नहीं जिसमें वो मौजूद नहीं है। तो सब ज़ेरे कदम उसके हैं जितनी भी है राहें, सब ज़ेरे कदम उसके हैं जितनी भी है राहें। उसकी तो कोई मंजिल मकसूद नहीं है, सब ज़ेरे कदम उसके हैं जितनी भी है राहें। उसकी तो कोई मंजिल मकसूद नहीं है। ये शेर देखें बतौर ख़ास, काफ़िया बतौर ख़ास कि क्यों डरते हैं मुझसे मेरे मौला तेरे दुश्मन, क्यों डरते हैं मुझसे मेरे मौला तेरे दुश्मन। हाथों में कलम है मेरे बारूद नहीं है, क्यों डरते हैं मुझसे मेरे मौला तेरे दुश्मन। हाथों में कलम है मेरे बारूद नहीं है, हाथों में कलम है मेरे बारूद नहीं है। गर मोम को चाहे तो बना दे उसे लोहा,
گر موم کو چاہے تو بنا دے اسے لوہا، وہ فخر ہے داؤد کا داؤد نہیں ہے، وہ فخر ہے داؤد کا داؤد نہیں ہے، چہرے پہ وہ مخمل سی ہے در کے تیرے مٹی، چہرے پہ وہ مخمل سی ہے در کی تیرے مٹی، صورت یہ میری گرد میں آلود نہیں ہے، صورت یہ میری گرد میں آلود نہیں ہے، صورت یہ میری گرد میں آلود نہیں ہے۔ شعر دیکھیں کہ اچھلے ہیں پہاڑی پہ جو ان سے کوئی کہہ دے، اچھلے ہیں پہاڑی پہ جو ان سے کوئی کہہ دے، اسلام کے اندر یہ اچھل کود نہیں ہے، اچھلے ہیں پہاڑی پہ جو ان سے کوئی کہہ دے، اچھلے ہیں پہاڑی پہ جو ان سے کوئی کہہ دے، اچھلے ہیں پہاڑی پہ جو ان سے کوئی کہہ دے، اچھلے ہیں پہاڑی پہ جو اچھلے ہیں پہاڑی پہ جو ان سے کوئی کہہ دے، اسلام کے اندر یہ اچھل کود نہیں ہے، اچھلے ہیں پہاڑی پہ جو ان سے کوئی کہہ دے، اسلام کے اندر یہ اچھل کود نہیں ہے، اچھلے ہیں پہاڑی پہ جو ان سے کوئی کہہ دے، اسلام کے اندر یہ اچھل کود نہیں ہے، تو کیوں دشمن زہرا پہ نہیں کرتے ہیں لعنت، کیوں دشمن زہرا پہ نہیں کرتے ہیں لعنت، کیا آپ کی نظروں میں وہ مردود نہیں ہے، کیوں دشمن زہرا پہ نہیں کرتے ہیں لعنت، کیا آپ کی نظروں میں وہ مردود نہیں ہے، کیا آپ کی نظروں میں وہ مردود نہیں ہے، کیا آپ کی نظروں میں وہ مردود نہیں ہے۔ آخری شعر ہے کہ ہر سمت نظر آتی ہے مولا تیری قدرت، ہر سمت نظر آتی ہے مولا تیری قدرت، فرعون نہیں اب کوئی نمرود نہیں ہے، ہر سمت نظر آتی ہے مولا تیری قدرت، فرعون نہیں اب کوئی نمرود نہیں ہے، طیب میرا معبود یہی کہتا ہے اب بھی، طیب میرا معبود یہی کہتا ہے اب بھی، جز آل محمد کوئی محمود نہیں ہے، جز آل محمد کوئی محمود نہیں ہے۔ یہ لیے موبائل جی 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 نعرہ حیدری، اجازت ہے ضرور حضرات مطلب پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حسن کے عشق میں جب امتحان ہوتا ہے، حسن کے عشق میں جب امتحان ہوتا ہے، حسن کے عشق میں جب امتحان ہوتا ہے، میرے لبوں پر تبسم جوان ہوتا ہے، میرے لبوں پر تبسم جوان ہوتا ہے،
اور جہاں میں ظلم کے طوفان جب بھی اٹھتے ہیں، جہاں میں ظلم کے طوفان جب بھی اٹھتے ہیں، تو ہی تو ضامن امن و امان ہوتا ہے، تو ہی تو ضامن امن و امان ہوتا ہے۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ میں جب تمہارے فضائل کا ذکر کرتا ہوں، میں جب تمہارے فضائل کا ذکر کرتا ہوں، ہر ایک سورہ میرا ہم زبان ہوتا، ہر ایک سورہ میرا ہم زبان ہوتا ہے۔ خواص کا مجمع ہے، شعر سماعت فرمائے، بالخصوص شعراء ذوی الاحترام شعر سماعت فرمائے کہ غموں کی دھوپ قبلہ، کہ غموں کی دھوپ اگر مجھ کو گھیر لیتی ہے، غموں کی دھوپ اگر مجھ کو گھیر لیتی ہے، تیرا کرم ہی میرا سائبان ہوتا، تیرا کرم ہی میرا سائبان ہوتا ہے۔ جیسے جیسے سحر کا وقت قریب آتا رہے گا، سماعتیں کمزور ہوتی رہیں گی، تیرا کرم ہی میرا سائبان ہوتا ہے۔ بس میں آخری شعر قرار دے رہا ہوں، اسے سماعت فرمائیں کہ وہ جس مقام پا سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ جس مقام پا سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، خدا کا شکر ہے تو مہربان ہوتا، خدا کا شکر ہے تو مہربان ہوتا ہے۔ اور یقین اس پا ہے گلریز آسمانوں کو، یقین اس پا ہے گلریز آسمانوں کو، جو بد نصب ہے وہی بدگمان ہوتا۔ برائے تعزیر ظہور امام زمانہ علیہ السلام نعرہ صلوات۔ ایک مطلع چند شعر پیش کرنا ہے بس۔ کہ دیکھ واعظ دیکھ توقیر حسن، دیکھ واعظ دیکھ توقیر حسن، اور خلد کو کہتے ہیں جاگیر حسن، خلد کو کہتے ہیں جاگیر حسن، کہ سبت اکبر کی ولادت کا ہے جشن، سبت اکبر کی ولادت کا ہے جشن، ہر طرف پھیلی ہے تنویر حسن، ہر طرف پھیلی ہے تنویر
حسن کہ جنگ کرنے کی ضمانت بن گئی، جنگ کرنے کی ضمانت بن گئی، او بازوئے قاسم پہ تحریر حسن، جنگ کرنے کی ضمانت بن گئی، بازوئے قاسم پہ تحریر حسن کہ مجتبیٰ کی شکل شکل مصطفیٰ، مجتبیٰ کی شکل شکل مصطفیٰ، وہ شکل ہے قاسم کی تصویر حسن، شکل ہے قاسم کی تصویر حسن کہ ہے فقیر شام تیرے پاؤں میں، ہے فقیر شام تیرے پاؤں میں، او صلح کی صورت میں زنجیر، ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرت، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ہے فقیر شام تیرے پاؤں میں، صلح کی صورت میں زنجیر حسن کہ روز عاشوراء سرے میدان جنگ، روز عاشوراء سرے میدان جنگ، او نیزہ قاسم ہے شمشیر حسن، نیزہ قاسم ہے شمشیر حسن، روز عاشوراء سر میدان جنگ، نیزہ قاسم ہے شمشیر حسن کہ ہے حسن کا مدح خواں خوشنود بھی، ہے حسن کا مدح خواں خوشنود بھی، او قبر میں اس کی ہے تنویر حسن، نئے شعر ہیں نظر فرما اجازت مانو کہ کافی یہ ثناگر کی مسرت کے لیے ہے، کافی یہ ثناگر کی مسرت کے لیے ہے، یہ جشن
حسن آپ کی مدحت کے لیے ہے، یہ جشن حسن آپ کی مدحت کے لیے ہے، مشہور تیرا گھر جو سخاوت کے لیے ہے، مشہور تیرا گھر جو سخاوت کے لیے ہے، مشتاق فرشتہ بھی عنایت کے لیے ہے، مشتاق فرشتہ بھی عنایت کے لیے ہے، اور ہم کیوں نہ بچھائیں تیری مدحت کا مصلی، ہم کیوں نہ بچھائیں تیری مدحت کا مصلی، مخصوص مہینہ یہ عبادت کے لیے ہے، ہم کیوں نہ بچھائیں تیری مدحت کا مصلی، مخصوص مہینہ یہ عبادت کے لیے ہے، ہم کیوں نہ بچھائیں تیری مدحت کا مصلی، مخصوص مہینہ یہ عبادت کے لیے ہے۔ بھی شعر دیکھیں کہ قرطاس و قلم کیوں نہ پڑھیں تیرا قصیدہ، قرطاس و قلم کیوں نہ پڑھیں تیرا قصیدہ، تحریر تیری دین کی حفاظت کے لیے ہے، تحریر تیری دین کی حفاظت کے لیے ہے، اور شبر تیرے دشمن پناہ کیسے ہو تبرہ، شبر تیرے دشمن پناہ کیسے ہو تبرہ، بدنام امانت میں خیانت کے لیے ہے، شبر تیرے دشمن نہ کیسے ہو تبرہ، بدنام امانت میں خیانت کے لیے ہے، اور تعویذ کی صورت یہ حسن کی ہے وصیت، تعویذ کی صورت یہ حسن کی ہے وصیت، قاسم میرا شبیر کی نصرت کے لیے ہے، قاسم میرا شبیر کی نصرت کے لیے۔ بس دو شعر اور ہیں، صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ کہ زہرا تیرے ایک پھول سے سرسبز زمانہ، زہرا تیرے ایک پھول سے سرسبز زمانہ، ایک پھول تیرا سرخ شباہت کے لیے ہے، ایک پھول تیرا سرخ شباہت کے لیے ہے۔ میں آخری شعر ماذا فرما لیں کہ گزرے گی عبادت میں
शब कद्र की सूरत, गुजरेगी इबादत में शब कद्र की सूरत, वो शब जो तेरे जश्न विलादत के लिए है, गुजरेगी इबादत में शब कद्र की सूरत, वो शब जो तेरे जश्न विलादत के लिए है। ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات. 4 منٹ سرچ کرواؤں کہ ہیں روشن چاند سورج آسمانوں پر چراغاں ہے، ہیں روشن چاند سورج آسمانوں پر چراغاں ہے، زمیں پر آج وہ آیا ہے جو فخر سلیماں ہے، زمیں پر آج وہ آیا ہے جو فخر سلیماں ہے، اور پکارو چاہے تم جس نام سے سب نام اس کے ہیں، پکارو چاہے تم جس نام سے سب نام اس کے ہیں، وہ آیت ہے، وہ سورہ ہے، وہ پارہ ہے، وہ قرآن ہے. پکارو چاہے تم جس نام سے سب نام اس کے ہیں، وہ آیت ہے، وہ سورہ ہے، وہ پارہ ہے. ایک صلوات بھیج دیں حضرات. بہت مختصر سے شعر مطلع عرض کر رہا ہوں. مطلع ملاحظہ فرمائیں گے کہ تیرا کرم خدا کی عنایت سے کم نہیں، تیرا کرم خدا کی عنایت سے کم نہیں، بڑھ کر عطا کیا ہے ضرورت سے کم نہیں. کہ تیرا کرم خدا کی عنایت سے کم نہیں، بڑھ کر عطا کیا ہے ضرورت سے کم نہیں. ایک صلوات بھیجنا حضرات. کہ بڑھ کر عطا کیا ہے ضرورت سے کم نہیں. سرور بھائی ملاحظہ فرمائیں. عرض کر رہا ہوں کہ بولے قلم سے یاد زباں ذوالفقار کو، بولے قلم سے یاد زباں ذوالفقار کو، حکم امام حکم شریعت سے کم نہیں. کہ بولے قلم سے یاد زباں ذوالفقار کو، حکم امام حکم شریعت سے کم نہیں. اور آ کر درے بطول پا کہنے لگے ملک، آ کر درے بطول پا کہنے لگے ملک، یہ درے بہشت سے جنت سے کم نہیں. یہ درے بہشت سے جنت سے کم نہیں. اور پڑھ کر قصیدہ شان حسن میں یہ بولے خضر، پڑھ کر قصیدہ شان حسن میں یہ بولے خضر، مدح و ثنا حسن کی عبادت سے کم نہیں. کہ مدح و ثنا حسن کی عبادت سے کم نہیں. یہ بھی شعر ہے کہ جلوہ فگن ہے جس پا پسر بو تراب کا، جلوہ فگن ہے جس پا پسر بو تراب کا، وہ بوریا بھی تخت حکومت سے کم نہیں. کہ جلوہ فگن ہے جس پا پسر بو تراب کا، جلوہ فگن ہے جس پا پسر بو تراب کا، وہ بوریا بھی تخت حکومت سے کم نہیں، وہ بوریا بھی تخت حکومت سے کم نہیں. بس 2 شعر کہ لکھی ہے، عرض کر رہا ہوں کہ لکھی ہے شاعروں نے جو مدح امام میں، لکھی ہے شاعروں نے جو مدح امام میں، وہ منقبت امام کی نصرت سے کم نہیں.
کہ لکھی ہے شاعروں نے جو مدح امام میں، وہ منقبت امام کی نصرت سے کم نہیں۔ آخری شعر زحمت تمام کہ پوچھا گیا جو قاتل زہرا کے واسطے، پوچھا گیا جو قاتل زہرا کے واسطے، بڑھ کر کہا یہ دل نے کہ لعنت سے کم نہیں۔ کہ پوچھا گیا جو قاتل زہرا کے واسطے، بڑھ کر کہا یہ دل نے کہ لعنت سے کم نہیں۔ حق شمائل کے خصائل کو حسن کہتے ہیں، حق شمائل کے خصائل کو حسن کہتے ہیں، اور قدر توحید مدلل کو حسن کہتے ہیں۔ حق شمائل کے خصائل کو حسن کہتے ہیں، قدر توحید مدلل کو حسن کہتے ہیں، اور سر عرفان منور ہیں جو 14 معصوم، سر عرفان منور ہیں جو 14 معصوم، انہی 14 کے فضائل کو حسن کہتے ہیں، انہی 14 کے فضائل کو حسن کہتے ہیں۔ وہ ولایت کے افق پر جو فروزاں ہے فراز، وہ ولایت کے افق پر جو فروزاں ہے فراز، اسی مولائے مزمل کو حسن کہتے ہیں، اسی مولائے مزمل کو حسن کہتے ہیں۔ اور فاطمیت کی جو آغوش سے عالم کو ملا، فاطمیت کی جو آغوش سے عالم کو ملا، خود علی اس مہ کامل کو حسن کہتے ہیں، خود علی اس مہ کامل کو حسن کہتے ہیں، خود علی اس مہ کامل کو حسن کہتے ہیں۔ بیت قرآن میں نزول آیہ کوثر کے نام، بیت قرآن میں نزول آیہ کوثر کے نام، ہر خوشی اہل ولا کی آمد شبر کے نام، بیت قرآن میں نزول آیہ کوثر کے نام، ہر خوشی اہل ولا کی آمد شبر کے نام۔ جس طرح دست علی باطل شکن اس کا بھی ہاتھ، جس طرح دست علی باطل شکن اس کا بھی ہاتھ، لایا ہے یہ بھی فنا ہر کلے ازدر کے نام، جس طرح دست علی باطل شکن اس کا بھی ہاتھ، لایا ہے یہ بھی فنا ہر کلے ازدر کے نام۔ حق کے پیرو ہم، حق کے پیرو ہم سوا آل نبی اپنا ہے کون، حق کے پیرو ہم سوا آل نبی اپنا ہے کون، نقد جاں کل اپنا قرباں بس اسی ایک گھر کے نام، نقد جاں کل اپنا قرباں بس اسی ایک گھر کے نام، نقد جاں کل اپنا قرباں بس اسی ایک گھر کے نام۔ وہ آسماں والوں سے پوچھا جاویداں تم کس لیے، آسماں والوں سے پوچھا جاویداں تم کس لیے، زندگی بولی ملک کی دلبر حیدر کے نام، زندگی بولی ملک کی دلبر حیدر کے نام۔ اور معرفت نے میری جانا صلح سے ہی صرف کب،
معرفت نے میری جانا صلح سے ہی صرف کب، تو کہ زیادہ مجھ کو ازبر تیغ کے جوہر کے نام، تو کہ زیادہ مجھ کو ازبر تیغ کے جوہر کے نام، تو کہ زیادہ مجھ کو ازبر تیغ کے جوہر کے نام، اور مرد عبرت کو بنا دے جو نسائے شرمسار، مرد عبرت کو بنا دے جو نسائے شرمسار، حیرتوں کا کل جہاں اس خاصہ مظہر کے نام، حیرتوں کا کل جہاں اس خاصہ مظہر کے نام، مرد عبرت کو بنا دے جو نسائے شرمسار، حیرتوں کا کل جہاں اس خاصہ مظہر کے نام، اور لکھ سکی حرف نگوں سر کب کوئی سفیانیت، لکھ سکی حرف نگوں سر کب کوئی سفیانیت، تیرے اونچے پرچم پندار کے منظر کے نام، لکھ سکی حرف نگوں سر کب کوئی سفیانیت، تیرے اونچے پرچم پندار کے منظر کے نام، اور ظلمتوں کی ساری پونجی حاکم شامی کے پاس، ظلمتوں کی ساری پونجی حاکم شامی کے پاس، اور روشنی کے شہر سارے اس ماہ انور کے نام، روشنی کے شہر سارے اس ماہ انور کے نام، اور میٹھے پانی کے ذخائر ان زمینوں کا جمال، میٹھے پانی کے ذخائر ان زمینوں کا جمال، جو بسائے دل میں تھیں شبیر اور شبر کے نام، میٹھے پانی کے ذخائر ان زمینوں کا جمال، جو بسائے دل میں تھیں شبیر اور شبر کے نام، اور مانگتا ہوں میں بھی ان سے خاک پا ہونا فراز، مانگتا ہوں میں بھی ان سے خاک پا ہونا فراز، خادمیت جس نے لکھی بوذر و قمبر کے نام، خادمیت جس نے لکھی بوذر و قمبر۔ برائے تاجیل ظہور امام علیہ السلام نعرہ صلوات۔ انٹرنیشنل گروپ ہے واٹس ایپ کا، بزم ساغر ولایت کے عنوان سے، تو اس میں مصرع چل رہا ہے کہ یوسف کا حسن 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 پر فدا ہوا، صرف 7 شعر کی زحمت ہے۔ یوسف کا حسن 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 پر فدا ہوا، سماعت فرمائیں۔ برائے تاجیل ظہور امام علیہ السلام ایک بار اور نعرہ صلوات۔ مولا حسن کے جشن میں جورت جگا ہوا، مولا حسن کے جشن میں جورت جگا ہوا، آنکھوں کو نور دل کو سویرا عطا ہوا،
مولا حسن کے جشن میں جورت جگا ہوا، آنکھوں کو نور دل کو سویراتا ہوا، کن کی طرح سے قول حسن معجزہ ہوا۔ دوسرے مصرعے میں ثابت کہ کن کی طرح سے قول حسن معجزہ ہوا، دیکھا سبھی نے مرد ہے عورت بنا ہوا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تبرک۔ کن کی طرح سے قول حسن معجزہ ہوا، دیکھا سبھی نے مرد ہے عورت بنا ہوا، ہم لوگ جب بھی مدحت شبر کے واسطے، ہم لوگ جب بھی مدحت شبر کے واسطے گھر سے چلے تو بھیڑ میں بھی راستہ ہوا، ہم لوگ جب بھی مدحت شبر کے واسطے گھر سے چلے تو بھیڑ میں بھی راستہ ہوا، مرسل سے سب سے پہلے امام حسن ملے، مرسل سے سب سے پہلے امام حسن ملے، پھر اور آگے ذکر حدیث قصہ ہوا، اب تو میں سمجھتا ہوں صلوات ضروری ہو گئی۔ مرسل سے سب سے پہلے امام حسن ملے، پھر اور آگے ذکر حدیث قصہ ہوا، چیخ اٹھا پڑھ کے صلح کی شرط معاویہ، چیخ اٹھا پڑھ کے صلح کی شرط معاویہ، میں نے تو اور سوچا تھا لیکن یہ کیا ہوا، چیخ اٹھا پڑھ کے صلح کی شرط معاویہ،
कुछ और सोचा था लेकिन ये क्या हुआ। अब तज़मीन और मक्ता मिसरा याद होगा आपको, समाज फरमाएं। फिर से याद दहानी करा दूं कि यूसुफ का हुस्न हुस्न हसन पर फिदा हुआ। तज़मीन और मक्ता कि रब की तजल्लियात का आईना देख के रब की तजल्लियात का आईना देख के यूसुफ का हुस्न हुस्न हसन पर फिदा हुआ। रब की तजल्लियात का आईना देख के यूसुफ का हुस्न हुस्न हसन पर फिदा हुआ। फिदवी दवाएं जितनी थी दुनिया में रह गई। फिदवी दवाएं जितनी थी दुनिया में रह गई। खाके शिफा से कब्र में भी फायदा हुआ। फिदवी दवाएं जितनी थी दुनिया में रह गई। वो खाके शिफा से कब्र में भी फायदा हुआ। दुरूद भेजिए आप हज़रात। 7-8 अशआर की ज़हमत है, वक्त कम है, समाज करना है। कसीदे उनके हैं आयात में सूरों के पैकर में। कसीदे उनके हैं आयात में सूरों के पैकर में। बहुत वसअत है शब्बर की फजीलत के समंदर में। कसीदे उनके हैं आयात में सूरों के पैकर में। बहुत वसअत है शब्बर की फजीलत के समंदर में। जमाल मुर्तज़ा का आईना है पैकर शब्बर। जमाल मुर्तज़ा का आईना है पैकर शब्बर। वक़ार फ़ातिमा ज़हरा है आईने के जौहर में। जमाल मुर्तज़ा का आईना है पैकर शब्बर। वक़ार फ़ातिमा ज़हरा है आईने के जौहर में। इमामत के नए पैकर को देखा तो खिरत बोली। इमामत के नए पैकर को देखा तो खिरत बोली। हसी शब्बर हैं या ये मुस्तफ़ा हैं शक्ल शब्बर में। हसी शब्बर हैं या ये मुस्तफ़ा हैं शक्ल शब्बर में। बढ़ाने आ गई है सैयदा की दीद की क़ुव्वत। बढ़ाने आ गई है सैयदा की दीद की क़ुव्वत। इमामत के कमर की रोशनी है चश्मे मादर में। इमामत के कमर की रोशनी है चश्मे मादर में। और मोहम्मद के नवासे भी हैं और फर्जंद भी शब्बर। मोहम्मद के नवासे भी हैं
اور فرزند بھی شبر وہ حسب سورہ کوثر ہیں اولاد پیغمبر میں، محمد کے نواسے بھی ہیں اور فرزند بھی شبر وہ حسب سورہ کوثر ہیں اولاد پیغمبر میں، اور جہاد حق میں دونوں سے گلے باطل کے کٹتے ہیں، جہاد حق میں دونوں سے گلے باطل کے کٹتے ہیں، وہ شبر کے قلم میں ہے جو فن ہے تیغ حیدر میں، وہ شبر کے قلم میں ہے جو فن ہے تیغ حیدر میں، اور خوشی کے پھول مہکے ہیں بہار سبز آئی ہے، خوشی کے پھول مہکے ہیں بہار سبز آئی ہے، حسن کے پیرہن کا رنگ ہے محفل کے منظر میں، خوشی کے پھول مہکے ہیں، خوشی کے پھول مہکے ہیں بہار سبز آئی ہے، حسن کے پیرہن کا رنگ ہے محفل کے منظر میں۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں کہ اتارے کیوں نہ منبر سے عدو کو علم کا مالک، اتارے کیوں نہ منبر سے عدو کو علم کا مالک، جہالت کا مرض کب جذب ہو سکتا ہے منبر میں، اتارے کیوں نہ منبر سے عدو کو علم کا مالک، اتارے کیوں نہ منبر سے عدو کا علم کا مالک، اتارے کیوں نہ منبر سے عدو کو علم کا مالک، جہالت کا مرض کب جذب ہو سکتا ہے منبر میں، جہالت کا مرض کب جذب ہو سکتا ہے منبر میں۔ ذرا سا پیچھے کھسواؤ، ہمیں ترنم کہاں ہے یار، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسکرم میں کہ نیر بجز حسین و حسن کائنات میں، نیر بجز حسین و حسن کائنات میں، کس کے لیے بہشت سے بھیجا گیا لباس، نیر بجز حسین و حسن کائنات میں، کس کے لیے بہشت سے بھیجا گیا لباس، شبر نے صلح کی تو شہ کربلا نے جنگ، موسم کے اعتبار سے پہنا گیا لباس، شبر نے صلح کی تو شہ کربلا نے جنگ، نیر بجز حسین و حسن کائنات میں، کس کے لیے بہشت سے بھیجا گیا لباس، نیر بجز حسین و حسن کائنات میں، کس کے لیے بہشت سے بھیجا گیا لباس، شبر نے صلح کی تو شہ کربلا نے جنگ، موسم کے اعتبار سے پہنا گیا لباس، شبر نے صلح کی تو شہ کربلا نے جنگ، شبر نے صلح کی تو نیر بجز حسین و حسن کائنات میں، کس کے لیے بہشت سے بھیجا گیا لباس، شبر نے صلح کی تو شہ کربلا نے جنگ، موسم کے اعتبار سے پہنا گیا لباس، شبر نے صلح کی تو شہ کربلا نے جنگ، موسم کے اعتبار سے پہنا گیا لباس، سمٹا ہوا ہے جیسا حسن کے شباب میں، سمٹا ہوا ہے جیسا حسن کے شباب میں، دیکھا نہ ہوگا حسن وہ یوسف نے خواب میں، سمٹا ہوا ہے جیسا حسن کے شباب میں، سمٹا ہوا ہے جیسا حسن کے شباب میں، دیکھا نہ ہوگا حسن وہ یوسف نے خواب میں، دیکھا نہ ہوگا حسن وہ یوسف نے خواب میں، وہ آئے
دیکھنا ہو جسے جنگ کربلا مصطفیٰ وہ آئے دیکھنا ہو جسے جنگ مصطفیٰ وہ آئے دیکھنا ہو جسے جنگ مصطفیٰ اکبر بھی پاؤں رکھنے چلے ہیں رکاب میں وہ آئے دیکھنا ہو جسے جنگ مصطفیٰ وہ آئے دیکھنا ہو جسے جنگ مصطفیٰ وہ آئے دیکھنا ہو جسے جنگ مصطفیٰ اکبر بھی پاؤں رکھنے چلے ہیں رکاب میں اکبر بھی پاؤں رکھنے چلے ہیں رکاب میں میں سوچا بھی ہے ولایت حیدر کے بارے میں آخر کہیں گے کیا سر تربت جواب میں سوچا بھی ہے ولایت حیدر کے بارے میں آخر کہیں گے کیا سر تربت جواب میں ہم مطمئن ہیں کیونکہ محب علی ہیں پھنسنا تو آپ کو ہے حساب و کتاب میں ہم مطمئن ہیں کیونکہ محب علی ہیں سوچا بھی ہے ولایت حیدر کے بارے میں آخر کہیں گے کیا سر تربت جواب میں ہم مطمئن ہیں کیونکہ محب علی ہیں ہم پھنسنا تو آپ کو ہے حساب و کتاب میں پھنسنا تو آپ کو ہے حساب و کتاب میں ابو در صاحب یہ شعر فرما لیجیے کہ عباس موسوی صاحب یہ شعر فرما لیجیے کہ پھنسنا تو آپ کو ہے حساب و کتاب میں ہم مطمئن ہیں کیونکہ محب علی ہیں ہم پھنسنا تو آپ کو ہے حساب و کتاب میں بغض علی میں حج کا بجا لانا ہے یوں ہی بغض علی میں حج کا بجا لانا ہے یوں ہی زمزم کو جیسے کوئی ملا دے شراب میں بغض علی میں حج کا بجا لانا ہے یوں ہی بغض علی میں حج کا بجا لانا ہے یوں ہی زمزم کو جیسے کوئی ملا دے شراب میں بغض علی میں حج کا بجا لانا ہے یوں ہی زمزم کو جیسے کوئی ملا دے شراب میں آپ تو مداح بس دنیا کے درباروں کے ہیں آپ تو مداح بس دنیا کے درباروں کے ہیں ہم بھی شاعر ہیں مگر جنت کے سرداروں کے ہیں آپ تو مداح بس دنیا کے درباروں کے ہیں آپ تو مداح بس دنیا کے درباروں کے ہیں ہم بھی شاعر ہیں مگر جنت کے سرداروں کے ہیں آپ تو مداح بس دنیا کے درباروں کے ہیں ہم بھی شاعر ہیں مگر جنت کے سرداروں کے ہیں حضرت عیسیٰ کو بھی خاک شفا درکار ہے حضرت عیسیٰ کو بھی خاک شفا درکار ہے جو مسیحا خود زمانے بھر کے بیماروں کے ہیں حضرت عیسیٰ کو بھی خاک شفا درکار ہے جو مسیحا خود زمانے بھر کے بیماروں کے ہیں حضرت عیسیٰ کو بھی خاک شفا درکار ہے جو مسیحا خود زمانے بھر کے بیماروں کے ہیں اور جب نصیری کی طرف سے گفتگو کرنا پڑے جب نصیری کی طرف سے گفتگو کرنا پڑے چپکے بولیے گا کان دیواروں کے ہیں جب نصیری کی طرف سے گفتگو کرنا پڑے جب نصیری کی طرف سے گفتگو کرنا پڑے جب نصیری کی طرف سے گفتگو کرنا پڑے چپکے بولیے گا کان دیواروں کے ہیں جب نصیری کی طرف سے گفتگو کرنا پڑے جب نصیری کی طرف سے گفتگو کرنا پڑے چپکے بولیے گا کان دیواروں کے ہیں جب نصیری کی طرف سے گفتگو کرنا پڑے چپکے بولیے گا کان دیواروں کے ہیں ساری دنیا ایسی دنیا کی تمنائی ہوئی ساری دنیا ایسی دنیا کی تمنائی ہوئی جو مسلسل ہے میرے مولا کی ٹھکرائی ہوئی ساری دنیا ایسی دنیا کی تمنائی ہوئی جو مسلسل ہے میرے مولا کی ٹھکرائی ہوئی اب یہ مطلب ہے کہ جو مسلسل ہے میرے مولا کی ٹھکرائی ہوئی ساری دنیا ایسی دنیا کی تمنائی ہوئی جو مسلسل ہے میرے مولا کی ٹھکرائی ہوئی روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی آخری اولاد بھی جس کی تبرائی ہوئی روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی آخری اولاد بھی جس کی تبرائی ہوئی روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی
آخری اولاد بھی جس کی تبررائی ہوئی، بس یہ آخری شعر کہ میرے مولا کے فضائل سے تجھے انکار تھا، میرے مولا کے فضائل سے تجھے انکار تھا، میں بہت خوش ہوں یہ سن کر تیری رسوائی ہوئی، میرے مولا کے فضائل سے تجھے انکار تھا، میں بہت خوش ہوں یہ سن کر تیری رسوائی ہوئی۔ بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں آبروئے شعر و ادب جس کے منتظر ہیں ہم سب کے سب کہ وہ اپنا کلام سنائیں گے کب، دیجئے آ رہے ہیں وہ اب، استاد الشعراء مقطع مقاصدہ عالی جناب اعجاز زیدی صاحب قبلہ۔ میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سنائیں۔ اب اختصار ہے اب کیا۔ دو قطعے ایک رباعی، بس ارادہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، شکریہ۔ جن کو حاصل ہے تیرا دسترخوان، جن کو حاصل ہے تیرا دسترخوان، عمر بھر فاقہ زد نہیں ہوتے، جن کو حاصل ہے تیرا دسترخوان، عمر بھر فاقہ زد نہیں ہوتے، اور مر کے جاتے ہیں سیدھے جنت میں، کبھی رزق لحد نہیں ہوتے۔ جن کو حاصل ہے تیرا دسترخوان، عمر بھر فاقہ زد نہیں ہوتے، اور مر کے جاتے ہیں سیدھے جنت میں، کبھی رزق لحد نہیں ہوتے، کبھی رزق لحد نہیں ہوتے۔ صبت اکبر رسول اعظم کے، صبت اکبر رسول اعظم کے، آج تک تذکرہ تمہارا ہے، آج تک تذکرہ تمہارا ہے، اور پردہ صلحوں میں خدا کی قسم، بڑے موذی کو تم نے مارا۔ صبت اکبر رسول اعظم کے، آج تک تذکرہ تمہارا ہے، اور پردہ صلح میں خدا کی قسم، بڑے موذی کو تم نے مارا ہے، بڑے موذی کو تم نے مارا ہے۔ اسی زمین میں دوسرا قطعہ بھی ملاحظہ، دوسرا ملاحظہ چوتھے میں سے میں ٹچ کی ہے کہ تم ہو نانا کے دین کو پیارے، تم ہو نانا کے دین کو پیارے، دین نانا کا تم کو پیارا ہے، دین نانا کا تم کو پیارا ہے، اور تم نے حامی قتل حیدر کو
सुलह का जहर दे के मारा। तुम हो नाना के दीन को प्यारे, दीन नाना का तुमको प्यारा है, और तुमने हामी ये कत्ले हैदर को सुलह का जहर दे के मारा है। सुलह का ये 4-5 शेर बरल और नहीं है, सिर्फ 4 या 5 शेर रुबाई तर्क कर दी। जिन्हें भी सिब्ते अकबर की सना अच्छी नहीं लगती, जिन्हें भी सिब्ते अकबर की सना अच्छी नहीं लगती, हमें उन लोगों की सूरत जरा अच्छी नहीं लगती। हमें उन लोग शर्मलादा के नजर आते हैं हमको मोहतरिज जो सुलह अकबर पर, नजर आते हैं हमको मोहतरिज जो सुलह अकबर पर। उन्हीं लोगों को जंगे करबला अच्छी नहीं लगती, उन्हीं लोगों को हसन इब्ने अली का वास्ता जिसमें न शामिल हो, हसन इब्ने अली का वास्ता जिसमें न शामिल हो। समाज को कभी ऐसी दुआ अच्छी नहीं लगती, समाज को कभी ऐसी, समाज को कभी ऐसी दुआ अच्छी नहीं लगती। उन्हें क्या फायदा देगी हवा और आके कुरान की, उन्हें क्या फायदा देगी हवा और आके कुरान की, जिन्हें नहजुल बलागा की हवा अच्छी नहीं उन्हें क्या फायदा देगी हवा और आके कुरान की, जिन्हें नहजुल बलागा की हवा अच्छी नहीं लगती। और हर एक पाए हसन पर जान अपनी दे नहीं सकता, हर एक पाए हसन पर जान अपनी दे नहीं सकता। हर एक को कुंभे इज़्नी की सदा अच्छी नहीं लगती, हर एक पाए हसन पर जान अपनी दे नहीं सकता। हर एक को कुंभे इज़्नी की सदा अच्छी नहीं लगती, जिन्हें और जो मजलिस के तबर्रुक से बचाते हैं दहन अपना, बस ये आखिरी, जो मजलिस के तबर्रुक से बचाते हैं दहन अपना, उन्हें फिरदौस की शायद रिज़ा अच्छी नहीं लगती, उन्हें फिरदौस की। आप हजरात से गुजारिश है कि नज़्म में शिरकत फरमा लें और पैगाम हुसैनी फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से तमाम आए हुए मोमिनीन का हम शुक्रिया अदा करते हैं। वालिद साहब की तरफ से, कन्वेनर जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब की तरफ से, सैयद साहब की तरफ से, नैयर मजीदी साहब की तरफ से, जो भी मोमिनीन आए खुदा इन सबको सलामत रखो। इंशाअल्लाह आइंदा बरस फिर शिरकत करने के लिए आप सबसे मुल्तमिस हूँ कि इस प्रोग्राम में आप हजरात शिरकत फरमाएँ। और जो मोमिनीन यहाँ पर हैं उनसे गुजारिश है कि सहर के लिए आप गरीब खाने पर तशरीफ़ ले चलें। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत।